ساتھی اپنے آگے جگہ دیکھ لیں، اتنا آگے بڑھنے کی گنجائش ہو اتنا آگے بڑھ جائے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے. جو مہمان چل پھر رہا ہے ضرور بیٹھ جائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ويهدي إليه من ينيب. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کا اس بات پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کام دے کر اس بڑے کام کے ساتھ ہم کو نسبت عطا فرمائی. یہ شکر کی بات ہے. اور کام کا شکر یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سمجھ کر کام کے تقاضوں پر اپنی جانی مالی صلاحیت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے لگانا چاہیے. بڑا کام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کام اپنے زمانے کے ایک بڑے آدمی سے لیا. مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے مجمع سے بات کی. بات پوری کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ بھائی بات سمجھ میں آ گئی. مجمع نے کہا کہ سمجھ میں آ گئی. تو مولانا نے یہ فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آئی ہے، سننے میں آئی ہے. اور سمجھ میں آنا اگر کس کو کہتے ہیں، اگر یہ سمجھ میں آئے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہوئی ہے. تاجر کو، کسان کو، مزدور کو، حاکم کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، ہر ایک کو اپنا کام ایسا سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ وہ ہر حال میں کر رہا ہے اور پوری زندگی کر رہا ہے. کوئی تعریف کرے تو کر رہا ہے، کوئی برائی کرے تو کر رہا ہے. اس لیے کہ ہر ایک کو اپنا کام سمجھ میں آ گیا. اور سمجھ میں آنے کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا سمجھ میں آنے کی بنیاد یہ ہے کہ ہر آدمی کا یقین یہ بنا ہوا ہے کہ میری جتنی زندگی کی چھوٹی بڑی ضرورتیں میرے سامنے آئے گی وہ ساری ضرورتیں میرے اس مشورے سے پوری ہوگی. سوئی کا تقاضا آئے گا تو سوئی میرے اس مشورے سے آئے گی. خرید تجارت سے، مزدوری سے، دورے سے، بلڈنگ سے، فیکٹری سے، حکومت سے، جو بھی کچھ پتا ہے. اور بچے بڑے ہو جائے ان کی شادی کے خرچ کا نظام اگر آیا
یا ان کے لیے مکان کی ضرورت پیش آئی یا گاڑی کی ضرورت پیش آئی تو میری ساری ضرورتیں میرے اس مشغلے سے پوری ہوگی. فرمایا وہ یقین اس کی استقامت کا ذریعہ ہے. ہماری اس محنت میں زندگی پر چلتے رہنے کا سب سے بڑا سبب جو ہے کام پر یقین ہے. کہ سیرت کی روشنی میں یہ یقین آ جائے کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں چھوٹے بڑے دنیا اور آخرت کے، اس مسائل کا حل اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے. یہ بات کا سمجھ میں آنا زندگی پر کام پر استقامت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس لیے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. یہ بڑے آدمی کی کہی ہوئی بڑی بات ہے. مولانا علی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مولانا الیاس صاحب کا ان کی دینی دعوت. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مولانا منظور مامانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رائے پور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے کچھ دن قیام کے ارادے سے. تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ مولانا ہمارے پاس تو کبھی بھی رہتی ہو، کبھی تو آپ دلی حضرت کہنی کے پاس چلے گا. وہ ہزاروں کی اسپیڈ سے ترقی کر رہے ہیں اور اللہ کا بیک وقت میں اپنے کئی بندوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے اور اخص خاص تعلق کوئی بندے کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اس وقت میں مولوی الیاس کے ساتھ ہے. اتنا بڑا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. روئے زمین پر سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ نبوت کے کام کی ہوتی ہے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جس زمانے میں بھی اللہ نے حق کو دنیا میں چلانا چاہا اور باطل کو اس کے سامنے زیر کرنا چاہا، چاہے اس زمانے میں طاقت کا کوئی ہی نقشہ کیوں نہ ہوا، ملک کا، مال کا، صنعت خدمت کا، اکثریت کا، جسمانی قوت کا کوئی بھی نقشہ ہوا، اس نقشے کے مقابلے میں حق کو زندہ کرنے کے لیے اور باطل کو اس کی طاقت کے ساتھ زیر کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کے راستے سے دعوت کا کام ادا کرا ہے. اور دعوت کا کام بھاری ہے طبیعتوں پر، اس لیے کہ بے طلبوں میں کیا جاتا ہے. نبیوں کی بحثت ایسے زمانے میں ہوتی ہے جب لوگوں میں دین کی طلب ختم ہو چکی ہوتی ہے، ایسے وقت میں نبیوں کی بحثت ہوتی ہے. تو بے طلب ہو جانے کے نتیجے میں استقبال نہیں کریں گے. اللہ کو نہیں جانتے، نبی کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں جانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے. تو جس اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں اس اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کا کیا حق ادا کرے نہیں کرتے، اس کو پہچانتے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو دعوت کی محنت کے ساتھ دعا کی طاقت عطا فرماتے ہیں. اسی لیے ہر نبی کو اللہ نے دعوت کی محنت کے ساتھ دعا کی طاقت عطا فرمائی اور سارے نبیوں کو دعوت کی محنت کا ایک ہی اسلوب دیا گیا کہ یہ بے طلب ہے، یہ تو آئیں گے نہیں تمہارے پاس، ان بے طلبوں کے پاس تمہیں جانا ہے. ان کی بے طلبی کفر کی وجہ سے تھی، آج کی بے طلبی ذوق ایمان کی وجہ سے ہے. ہم کسی مسلمان کو بے ایمان نہیں کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اتنی بے طلبی ہے کہ فلاحی زندگی سے نکلے ہوئے حرام میں زندگی گھسی ہوئی ہے. یہ بے طلبی کا نتیجہ ہے. اسی لیے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے دیکھا تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تو ڈر لگ رہا ہے، ہمارے سے چوک ہو گئی ہے کہ اس کا ایک آدمی مارا گیا ہے ہمارے ہاتھ سے نادانستہ.
تو وہ تو ہمارے پر زیادتی کرے گا اور وہ ہمارے پر تو سرکشی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. فرمایا ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. جب تم مجھے پکارو گے تو تمہاری پکار کو میں سنوں گا اور میں تم کو ہر وقت میں دیکھوں گا. تمہارا ہر قدم میری حفاظت میں ہوئے گا، ہر وقت میری حفاظت تمہارے ساتھ چلے گی. اس لیے میرے محترم دوستوں، نبیوں کے کام کا اسلوب یہ ہوا کہ نبی انسانوں میں جانے کے لیے اپنی جان لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں اور لگا کر سب سے پہلے ان کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہے اور اللہ کی کیا شانیں ہیں. اور اتنے بڑے اللہ کو اپنے ساتھ کر لینے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلنے کا نفع سمجھاتے ہیں اور نافرمانی کا نقصان سمجھاتے ہیں. اسی لیے سارے نبیوں کو بشیر اور نذیر بنا کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. قرآن پاک میں نبیوں کی شان میں فرمایا گیا کہ نبی بشیر ہے، نذیر ہے، مبشرین ہے، منذرین ہے، بشارتیں سناتے ہیں کہ جب حکم پورا کرو گے تو اللہ یہ دنیا آخرت میں انعامات دیں گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کے یہ دنیا آخرت میں نقصان ہوں گے. ان کو کرنے کا نفع سمجھاتے ہیں اور بے حکمے کا نقصان سمجھاتے ہیں. اور تیسری دنیا ان کو آخرت سمجھاتے ہیں کہ جب اللہ کے حکموں پر تم عمل کر لو گے اور نافرمانی سے بچ جاؤ گے تو اللہ تمہاری آخرت بنا دیں گے جو اصل تمہاری زندگی ہے. اور جس کی آخرت بن جائے گی یقینی طور پر اللہ اس کی دنیا بنا دیں گے. اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے. جس آدمی کی آخرت بننا شروع ہوگی اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوں گے حیات طیبہ کی شکل میں، اور جس کی آخرت گزرنا شروع ہوگی اس کی دنیا گزرنا شروع ہوگی معیشت تنکا کی شکل میں، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم ان کی زندگیوں کو کم کر دیں گے کہ اسباب اور وسائل کے بجائے جینے کے بجائے یہ مرنے کو پسند کریں گے. ان بنیادوں کو سمجھانے کے لیے اپنی تمام تر مہنگی سستی طاقت لگانے کے بعد اگر کوئی قبول کرے تو اس سے کچھ مانگے گی، اور اگر کوئی تکلیف پہنچائے، برا بلا کرے، گالی گلوچ کرے تو جہالت کا جواب جہالت سے بھی دیتے ہیں، بلکہ اس کو برداشت کرتے ہیں اور برداشت کر کے اس کو جھیلتے ہیں لوگوں کی طرف سے. اور جہالت کا جواب جہالت کے ساتھ نہیں دیتے بلکہ اخلاق سے، خدمت کے راستے سے ان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے جو جتن کیے جا سکتے ہیں وہ جتن کرنے کے راستے سے ان کی تکالیف کو جھیلتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں. لیکن جب ان کا قرض اور ان کا تحمل، یہ دو چیزیں لگانا اور برداشت کرنا، محنت کی اس سطح تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ کے علم میں حق کو زندہ کرنے کے لیے طے ہے. اللہ تعالیٰ نے حدیث کی ایک مقدار متعین ہے کہ سورج کتنے گھنٹے میں مشرق سے لے کر مغرب کی مسافت طے کرے گا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. بچہ 9 مہینے میں اپنی عزت ماں کے پیٹ میں پوری کرے گا، یہ اللہ کی تقدیر ہے. یہ درخت 5 سال میں پھل دے گا، یہ اللہ کی تقدیر ہے. یہ کھیتی 4 مہینے میں تیار ہو جائے گی، یہ اللہ کی تقدیر ہے. ایسے ہی اللہ کی طرف سے محنت کی ایک مقدار متعین ہے. جب محنت وہاں پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ حق کے دنیا میں چلانے کا اور باطل کو زیر کرنے کا اللہ ارادہ فرما لیتے ہیں. اور اللہ حق کو چمکانے کے لیے اور باطل کو زیر کرنے کے لیے اپنی مخلوقات میں سے کسی ایک مخلوق کو استعمال کرتے ہیں. اس لیے کہ ساری مخلوقات اللہ کے لشکر ہیں.
وما يعلم جنود ربك الا هو، اور میں تمہارے رب کے لشکروں کو تمہارے رب سے کسی کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے کہ کتنے لشکر ہیں. مدد کرنے کے اللہ کے یہاں لامحدود اسباب ہے، اور پکڑنے کے اللہ کے پاس میں لامحدود اسباب ہے. اللہ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. نوح علیہ السلام کی محنت اپنی مقدار مطلوب تک پہنچ گئی تو اللہ نے پوری قوم کے اجاڑنے کا ارادہ فرما دیا، اور ایک چھوٹی سی دعا پر اتنا بڑا کام ہو گیا. کیوں فرمایا ہے اللہ ہم کو تو دبا دیا لوگوں نے، اب اس سے بدلا کے لیے اپنی مخلوق ان پردوں سے. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے پانی چھوڑ کر پوری قوم کو بے ایمان کو ڈبا کر کے اور حق والوں کو حالانکہ تھوڑی سی چھوٹی سی تعداد تھی کشتی میں بٹھا کر گرا کر کے اللہ نے بتایا کہ ہماری یہ طاقت ہے کہ جو پانی زندگی کا سامان ہے ان کی موت کا سامان ہے. ایسا ہی قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور ہر زمانے میں جب محنت اپنی سطح تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوئی اور اللہ کی مدد سے کام ہوئی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. اسی لیے جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے چاہتے کیا ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت میں امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے امت یا امت کا بڑا حصہ اس سطح پر آ جائے. اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کن بنیادوں پر چھوڑا؟ اس لیے کہ ہماری منزل مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چلا 4 مہینہ دہلی کی ہے. یہ تو ابتدائی محنت کی ایک شکل ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. ہماری منزل صحابہ ہے، ہم میں کا کوئی بھی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن جو بنیادیں صحابہ میں زندہ ہوئی ہے محنت کے صحیح و قائم ہونے کے راستے سے قیامت تک امت میں وہ بنیادیں زندہ ہو سکتی ہے، اور اس ان بنیادوں کے زندہ ہونے پر اس مرنے سے وہ کام لیا جا سکتا ہے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا. اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کن بنیادوں پر چھوڑا تھا جو منزل ہماری اس تبلیغ کی محنت میں طے کیا ہے. مولانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کن بنیادوں پر چھوڑا؟ 100% ایمان والوں کو آپ نے 2 بنیادوں پر چھوڑا تھا. ایک تو 100% ایمان والوں کی زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ زندگیوں میں ہے. جانو کتاب اللہ یمشون علی الارض، زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب کے جتنے کرنے کے لائق کے احکامات ہیں ساری زندگیاں میں وہ کرنے کے کام موجود ہیں. جتنی چیزوں سے بچنے کے احکامات ہیں زندگیاں ان سے بچی ہوئی ہیں. جن صفات سے متصف ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان صفات سے زندگیاں متصف ہے، اور جن صفات سے دور رہنے کا حکم ہے زندگیاں ان صفات سے دور ہے. ایک تو سب سے پہلی بنیاد ہے، اور اللہ کے جتنے وعدے قرآن اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیے گئے ہیں وہ 3 پر کیے گئے ہیں. ایک کا پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ 100% ایمان والوں کی زندگیوں میں زندہ تھا. دوسری بنیاد ایمان والوں کی زندگیوں میں یہ تھی کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے، چمک جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بدل ہو جائے، بے ایمانی کا کلمہ نیچے ہو جائے. اس کے لیے اپنی جان اور مال کو بے قیمت بنائے کہ ہمارے جان کی اور ہمارے مال کی اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی قیمت نہیں.
ویسے تو ایمان والے کی جان اور مال کی بڑی قیمت، اگر ایک ایمان والے کو پوری دنیا مل کر قتل کرے گی تو اللہ پوری دنیا سے انتقام دیں گے. اتنا معمول اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہے. مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی اس کے سامنے سے اس کا سامان چوری کر کے جا رہا ہے تو اس کو حکم ہے کہ اپنی نماز کو چھوڑ کر کے اس کی اپنے مال کو بچا لے. میرا مال قیمتی ہے مسلمان. لیکن جہاں پر اللہ کا حکم ہو، اللہ کے دین کی محنت کا تقاضا ہو، اس کے سامنے ہماری جان کی بھی قیمت ہے، مال کی بھی قیمت ہے. ایک جان کا تقاضا ہے تو ایک لگا سکتے ہیں، 1000 جان لگانے کا تقاضا ہے تو 1000 لگا سکتے ہیں، 100 لگانے کا تقاضا ہے تو 100 لگا سکتے ہیں، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگا سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ میں کہ جب اللہ کی نسبت پر لگا دیں گے تو اللہ اجاڑیں گے، اللہ بات کر دیں گے. اس لیے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اور جو اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ کبھی کھاتے نہیں رہتا. یاد رکھو، یہ عملی توبہ کا کام ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی طرف لے جانے کا اور غلط زندگیوں سے توبہ کر کے صحیح زندگی پر آنے کا راستہ دعوت اور تبلیغ کا راستہ ہے. ہجرت کے وقت میں حضرت صہیب مدینہ مکہ سے نکلے، مکے والوں نے سب کچھ لے لیا، پہنے کپڑوں میں مدینہ پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے فرمایا، ربیع البیع و ابا یحییٰ، ابو یحییٰ بہت نفے کا سودا کر کے آئے ہو، اللہ کے لٹ لٹا کر آئے تھے، کچھ نہیں تھا پہنے کپڑوں کے سوا. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو بہت خرچ کرنے والے تھے وہ ان کا ایک نام حضرت صہیب کا بھی تھا. حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے یوں کہا کہ تم بہت خرچ کرتے ہو، اسراف کرتے ہو. اور میں خیر کے کام میں اسراف نہیں ہوتا، میں خیر کے کام نہیں کرتا ہوں. اللہ نے اتنا دیا کہ مدینہ میں بہت خرچ کرنے والوں میں حضرت صہیب تھے. اس لیے میرے محترم دوستوں، ایک تو اپنی جان مال کو انہوں نے بے قیمت بنایا کہ جتنا تقاضا ہے اتنا لگائیں. یہ دو بنیادیں 100% ایمان والوں میں 23 سالہ محنت کے نتیجے میں قائم ہوئی، اور اللہ نے ایک کمزور اور چھوٹی جماعت کے ہاتھوں پوری دنیا کے سوئے ہوئے نصیب کے جگانے کا کام کیا. جماعت چھوٹی بھی ہے اور کمزور بھی ہے، چند ہاتھ میں ہے اور وسائل بالکل نہیں ہے. وسائل کی کمی کے باوجود، افراد کی کمی کے باوجود اللہ نے پوری دنیا میں حق کے قائم کرنے کا اور غلط زندگیوں کے زیر کرنے کا کام اللہ نے اس مجلس سے لیا. اس کی یہ دو بنیادیں، اور وہاں تک پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امت کی محنت کا رخ صحیح کیا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے. ہر چیز کے لیے محنت ہے. دنیا میں جتنی رونق نظر آ رہی ہے مادی لائن کی، اس کے پیچھے انسانوں کی جان مال صلاحیتیں رکھی ہے جس کی چمک دمک دنیا میں نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کو بنانے کے لیے اور اپنے زمانے میں ایک ماحول قائم کرنے کے لیے آپ نے امت کی محنت کا رخ صحیح کیا. دعوت اور تبلیغ کی محنت سے یہ دو چیزیں مقصود ہیں. اس محنت کے ذریعے سے ایک ایسا مجمع بنے جس مجمع کی پوری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، تاکہ دنیا کے سامنے عملی نمونہ پیش ہو کہ اسلام آج بھی قابل عمل ہے جس طرح اونٹوں کے زمانے میں قابل عمل تھا. راکٹ کے زمانے میں بھی اتنا ہی قابل عمل ہے. اور ایک ایسا ماحول قائم ہو کہ جس ماحول میں کسی کو سمجھنا ہو تو آ کر اسلام کو سمجھ بھی سکے، سیکھ بھی سکے. جیسے آج کی محنت کے نتیجے میں ایک تو مجمع بھی بنا اور ایک ماحول بنا پورے حجاز کا، کہ پورے حجاز میں سے کفر کا کلا سما ہو گیا. اور پورے حجاز کے بیچ میں اللہ نے مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بنا دیا
یہ 100% ایمان والوں کے دلوں میں یہ اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بھی نمازی نہیں ملے گا. ہر آدمی اپنے دین کا جاننے والا تھا، اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا. ایک بکری کی سری 7 گھروں میں گھوم پھر کر کے پہلے گھر پر واپس آتی ہے، ان کے فقر کا بھی پتہ دیتی ہے اور ان کی معاشرت کا اور اخلاق کا بھی پتہ دیتی ہے. کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے بھلے میں پکارا ہوں میرا بھائی کھا لے. یہ مدینہ منورہ کی معاشرت تھی. 100% ایمان والے اللہ کے اور آخرت کے تعلق تھے. کوئی دنیا کا تعلق نہیں تھا کہ ہم کو اقتدار بھی نہیں چاہیے، ہم کو مال بھی نہیں چاہیے، ہم کو اللہ چاہیے اور آخرت چاہیے. اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے. جس طرح میں باپ ہوں، بچوں کا ذمہ دار ہوں، شوہر ہو بیوی کی ذمہ داری میرے پر ہے، تاجر ہو تجارت کی ذمہ داری ہے، ایسا ہی مسلمان ہو اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے. دنیا کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے جتنی جان کی، مال کی، وقت کی، صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے خوشی خوشی میں لگاتا ہوں. ایسا ہی اسلام کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھی جتنے مال کی، وقت کی، صلاحیت کی ضرورت ہوگی خوشی خوشی بغیر بوجھ کے لگاؤں گا، اپنی سعادت سمجھ کر کے لگاؤں گا. 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. اسی لیے آج کے زمانے میں کام کی شکل یہ تھی کہ جب کوئی تقاضا آتا تھا تو مسجد میں نماز کے عنوان پر جمع ہو جاتا تھا مہمان اور وہ تقاضا پیش کرتے تھے. اب مجمع میں ایک مسئلہ وہ ہے کہ جس کے پاس سواری بھی ہے اور توشہ بھی ہے، تو مجمع تو اللہ کے راستے میں روانہ ہو گیا. بڑا مجمع وہ ہے جس کے پاس میں سواری بھی نہیں ہے، توشہ بھی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ان کو سوار کرے، ان کو توشہ دے. تو یہ رہ جانے والا مجمع اس حالت میں وہاں سے اپنے گھروں کو واپس لوٹا ہے کہ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے تولوا وعینہم تفیض من الدم. اس حالت میں یہ واپس لوٹے ہیں کہ کیا آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ کرنے کا کام آیا تھا، چلنے والے چلے گئے اور ہم رہ گئے. رہنے پر خوشی نہیں ہے، صدمہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ رونے والے جانے والوں کے ساتھ جو اکرام اللہ جانے والوں کا کریں گے وہی اکرام رونے والوں کا کریں گے، اور جو اللہ جانے والوں کو نوازیں گے اللہ رونے والوں کو وہی نوازیں گے. اس لیے کہ اللہ کی نگاہ تو آدمی کے دل پر ہوگی. اس کے دل کا کیا جذبہ ہے، وہ جذبے پر اللہ کی طرف سے سارا معاملہ اس کے پر کیا جائے. اس لیے میرے محترم دوستوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس محنت کی یہ منزل طے کیا ہے. اس محنت کے ذریعے سے کیا ہونا چاہیے کہ دنیا میں ایک مجمع بننا چاہیے کہ جس کی زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہو اور محنت کی وہ شکل زندگی میں قائم ہو جائے جو شکل اللہ کو پسند ہے. تو وہاں تک پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی محنت کا رخ صحیح کیا. وہ محنت کا صحیح رخ بھی ہماری منزل ہے کہ تدریجی طور پر آہستہ آہستہ ہم کو وہاں تک جانا ہے. تو محنت کی کیا شکل آپ کے قائم کرنا ہے؟ آپ نے محنت کی یہ شکل قائم کرنا ہے کہ جو دعوت کے راستے سے ایمان میں آئے وہ اپنی جان مال ایمان کی دعوت پر، ایمان کے سیکھنے پر، ایمان کے پھیلانے پر اتنی جان مال لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے. کتنے لگائے؟ جان مال کتنی لگائے کہ بھائی جاگ رہے سو رہے. صبح میں 2 کام کرنے پڑتے ہیں، بیان کرنا پڑتا ہے، جگہ کے رہنا پڑتا ہے. کہ بھائی جگانا نہیں پڑے گا اور تھوڑا اونچی جگہ پر مشورے سے مجھے بٹھایا ہے تو مجھے نظر آتا ہے کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. اس کے لیے مہربانی کر کے سونا نہیں، ضروری باتیں ہیں اور تھوڑے سے وقت میں یہ باتیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہلا دے، سنا دے، اس پر عمل کرا دے. اس کے لیے پورے دھیان اور توجہ سے پوری بات کو سننا ہے اور عمل کی نیت سے سننا ہے. تو اللہ کی طرف سے عمل کی توفیق مل جائے گی، چاہے جی چاہے نہ چاہے ہر حال میں عمل کرا دیں گے اللہ عمل کی نیت کی برکت سے.
اس لیے سب سے پہلا مطلب امت کے لیے طے کیا کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال ایمان کے سیکھنے پر، ایمان کے پھیلانے پر، یعنی دعوت اللہ پر لگائے، اور اتنی لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ اپنے گھر کاروبار میں ہم کتنے لگتے لگاتے ہیں کہ وہ کتنے لگتے لگاتے ہیں؟ جتنا تقاضا ہے اتنا لگتے لگاتے ہیں تو سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ وہ دعوت پر آپ کی ایمان والوں کی جان مال اتنی لگوائی جتنا دعوت کا تقاضا، اسی لیے آپ کے زمانے میں تقاضے کی تشکیل کی، اپنے زمانے میں تشکیل کیا تھی؟ تقاضے کی، جتنا تقاضا ہے اتنی تشکیل ہے، اتنی جان لگائی اتنا مال لگانا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس امت کے لیے طے فرمایا کہ اپنی جان مال عبادت پر لگائے جتنا عبادت کا تقاضا ہے، تاکہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے۔ یہ دوسرا مسئلہ امت کے لیے طے فرمایا۔ اس حیات صحابہ میں ہم دیکھیں گے تو ہم کو محنت کی یہ شکل ملے گی کہ جان مال عبادت پر اتنی لگے جتنا عبادت کا تقاضا ہے، تاکہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ سے لینے کا راستہ عبادت کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ آپ ہی کی عبادت کریں گے یا آپ ہی سے مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد عبادت کے ساتھ آ جائے گی، عبادت بن جائے گی۔ تیسرا مطلب اس امت کے لیے طے کیا کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر لگائے، یعنی اخلاق پر لگائے۔ اللہ کی مخلوق کو ہماری جان مال سے راحت پہنچے، ان کا بوجھ ہلکا ہو، ان کی ضرورتیں پوری ہو، اس میں اپنی جان مال لگے۔ کتنا لگائے؟ ہمیں جتنا اخلاق کا تقاضا ہے اتنا لگائے۔ آپ نے محنت کے یہ رخ امت میں قائم کروایا ہے، صحابہ کی زندگی میں ہم کو محنت کا یہ رخ ملے۔ چوتھی لگانے کی جگہ اپنی اور اپنے متعلق کی ضرورتیں ہیں، اور ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں: کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے۔ ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگنا ہے اور اس کے پورے کرنے میں بھی لگنا ہے، لیکن بقدر ضرورت کرنا ہے، اسراف سے بچ کر لگنا ہے۔ یہ کہہ دے دو، بقدر ضرورت لگنا ہے اور اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے۔ صحابہ نے تو اپنی ضرورتوں تک کو قربان کیا ہے، لیکن محنت کے یہ رخ آپ نے امت میں قائم کروایا، جس محنت کے راستے سے مجمع بھی بن گیا اور ماحول بھی بن گیا۔ اور اتنی بڑی جہالت اور گمراہی جو 600 سال کی تھی، پونے 600 سال کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں پونے 600 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئی۔ تو جہالت آپ نے جبھی کی اور گمراہی آپ نے جبھی کی، اور اتنی بڑی جہالت، اتنے لمبے زمانے کی جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہو گئی۔ یہ دار نبوت کا یہ کارنامہ ہے، اور یہ دار نبوت کی طاقت ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں اور مہینوں میں ہو جائے گی۔ اللہ نے اتنی طاقت دار نبوت میں رکھی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کام دیا ہے جس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو دار نبوت یقین کرتا ہوں۔ اسی لیے اس کی منزل صحابہ کو طے کیا کہ اگر یہ محنت صحیح طریقے سے ہو گئی تو اس کے اثرات دنیا پر یہ مرتب ہوں گے کہ مجمع بھی بن جائے گا، ماحول بھی بن جائے گا، اور جب یہ دونوں چیزیں بن جائیں گی تو امت کے لیے بھی اس کی طرف آنا آسان ہو جائے گا اور انسانیت کا بھی اس کی طرف آنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب کے کسی مضمون میں ہے کہ اگر کام کا صحیح رخ چلا تو آنے والی صدیوں میں انسانیت کی ہدایت کا راز اس محنت میں چھپا ہوا ہے۔ اگر محنت کا صحیح رخ ہوا تو آنے والی صدیوں میں انسانیت کی ہدایت کا راز اس محنت میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، یہ ایک بڑا کام ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ آج اس بڑے کام کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے اس کو زندگی بھر کرنا ہے، اس لیے کہ محنت 4 مہینے چلنے کی نہیں بلکہ پوری زندگی کرنے کی محنت ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو 3
محنت کا رخ صحیح کرنے کے لیے محنت کی دو بنیادوں پر اٹھایا ہے، ایک نقل و حرکت پر اٹھایا ہے اور ایک نصرت پر مقامی محنت پر اٹھایا ہے، اور دو ہی جماعتیں بنائی ہے، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے، یا تو مہاجرین ہے یا انصار ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان کے لیے یہی تو میدان ہے کرنے کے کہ یا تو اپنی دنیا سے یکسو ہو کر اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت کی فضا میں ہو گئی ہے کم و بیش وقت کے لیے، اور جب یہ وہاں سے واپس آ جائے گا تو انہیں اعمال کو اپنی مسجدوں میں قائم کر کے خود لگتے ہوئے پوری امت کو اس میں لگانے کی محنت اور کوشش میں ہوگا، جس کو نصرت کہتے ہیں، جس کو مقامی محنت کہتے ہیں۔ اور آپ کی دو ہی جماعتیں مہاجرین اور انصار ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار نے کی، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلا اخلاص کے ساتھ تھے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے، فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو۔ تو اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے؟ مہاجرین اور انصار کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اسی لیے ہماری اس محنت کے بھی دو موقع، ایک نقل و حرکت ہے، ایک مقامی محنت ہے۔ نقل و حرکت کا زمانہ تھوڑا ہے، مقام پر رہنے کا زمانہ زیادہ ہے۔ اب پوری زندگی محنت پر لگنے کے لیے اور لگے رہنے کے لیے سب سے پہلی اس محنت میں جو بنیاد ہے وہ نقل و حرکت کو صحیح کرنا ہے۔ اس کو صحیح کرنا ہے، نقل و حرکت کو صحیح کرنا ہے، اس لیے کہ آدمی کی بننے کی جگہ نقل و حرکت ہے۔ جیسے روٹی تندور میں پکتی ہے، اگر کچی نکل جائے تو باہر پکے گی، اگر تندور میں چل جائے تو باہر صحیح ہوگی، باہر صحیح نہیں ہوگی، اس کے بننے کی جگہ تندور ہے۔ ایسا ہی اس میں امت کے بننے کی جگہ نقل و حرکت ہے۔ اسی لیے نقل و حرکت کے لیے اس محنت میں 4 مہینہ طے کیا گیا پہلے سے ہی، ہر ایمان والا اپنا 4 مہینہ ایسا اچھا لگا ہے کہ وقت بھی پورا ہو، سارے اعمال بھی پورا ہو، کہ جس کے نتیجے میں اس کے دل کا رخ بھی صحیح ہو جائے، اس کا فکر بھی صحیح ہو جائے۔ کیا ہو جائے گا؟ ایک تو دل کا رخ صحیح ہو جائے، اس لیے کہ زندگیوں میں دین جو آئے گا وہ دل کے بننے کے راستے سے آئے گا۔ تو دل کا بننا کیا ہے؟ دل کا بننا یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر لگے ناراضگی کا، اللہ کا یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ کے مقابلے میں ساری مخلوق ایک نظر ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں اس آیت میں بیان کیا ہے، کوئی انسان آبا حکومت آئے کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، برادری، تجارت، مکانت و مال، اگر یہ تم کو زیادہ پسند ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین کے کام سے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسق قوم کو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے۔ اس لیے فسق سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اور ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو ہم توڑ سکتے ہیں اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ اللہ بڑے، اللہ کا حکم بڑا، تو دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے، کہ دنیا کے نفع نقصان کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے، ہماری آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ زندگی میں دین جو آئے گا وہ دل کے بننے کے راستے سے آئے گا، اس لیے سب سے پہلے اس محنت میں اپنے دل کا رخ صحیح کرنے کی یہ محنت ہے۔
تو دل کا رخ صحیح کب ہوگا؟ جب آدمی نکلنے کے زمانے کو صحیح طریقے سے گزارے گا. اور ہماری اس نکلنے کے زمانے میں صحیح وقت گزارنے کی شکل جو ہے وہ صرف سمجھائش ہے. ہمارے پاس میں کام کی حفاظت کے لیے، کام کی ترقی کے لیے، کام کے نہج اور اس کو لوگوں کو باقی رکھنے کے لیے کوئی دوسری طاقت ہی نہیں ہے سوائے سمجھانے کی. جب اچھا کام کرو گے تو ایوارڈ ملے گا، انعام ملے گا. کام اچھا نہیں کرو گے تو جرمانہ دینا پڑے گا. کیوں ایسی کوئی تکلیف ہے؟ صرف سمجھائش ہے کہ ہر نکلنے والی جماعت چاہے 3 دن کی ہو، چاہے چلے کی ہو، چاہے 4 مہینے کی ہو، چاہے وقتوں کی ہو، چاہے مستورات کی ہو، چاہے اندرون کی ہو، چاہے بیرون کی ہو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دے دیا نقل و حرکت کو. اور کارگزاری میں آپ نے سنا کہ تقریباً سینکڑوں جماعتیں سال میں 4 مہینے کی اپنے یہاں ملک میں نکلتی ہے کہ بھائی کارگزاری میں تقریباً 1450 سے 1500 جماعتیں سال میں 4 مہینے کی نکلتی ہے. تقریباً 250 سے زیادہ مقصدات کی اور وقتوں کی جماعتیں بیرون جاتی ہیں سال بھر میں. تقریباً 11,000 کے قریب جماعتیں چلنے کی نکلتی ہیں. 11,000 جماعتیں پوری ہیں، بہت جماعتیں. ہر مہینے میں 11-12 ہزار جماعتیں 3 دن کی نکلتی ہیں. مستورات کی 10 دن کی، 30 دن کی، 10,500 کے قریب جماعتیں نکلتی ہے سال بھر میں. اور تقریباً بیرون کی میں نے بتایا مستورات کی اور مردوں کی ملا کر تقریباً 250 کے قریب جماعتیں نکلتی ہیں. میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے خروج کو رواج دے دیا. یہ تو ہمارے ملک کی کارگزاری ہے سال بھر کی. پڑوس میں بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اور ملکوں میں بھی ہے. الحمدللہ اللہ نے عالم کے چپے چپے میں کام کو پہنچا دیا. تو اگر خروج کو اگر آپ دیکھیں گے تو 50,000 جماعتیں کروڑ وقت کے لیے نکلنے والی آپ کو ملے گی. اب یہ ساری نکلنے والی جتنی جماعتیں ہیں ان میں کا ہر فرد جس کے دل کا رخ صحیح ہو جائے اور اس کا فکر صحیح ہو جائے، جس کے نتیجے میں اس کی زندگی میں پورا دن اپنی حقیقت کے ساتھ آئے اور محنت کی وہ شکل زندگی میں زندہ ہو جائے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، اس کا راستہ صرف کام کی سمجھائش ہے. دوسرا کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس کہ وہ ہے کوئی دوسرا راستہ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا سمجھاتے تھے، اس وقت تو 1-2 جماعتیں نکلتی تھی. مکتب میں تو سمجھاتے جماعت کے ساتھ پیدل چلتے رہتے تھے اور سمجھاتے رہتے ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا. بس اسٹینڈ تک چلے جاتے تھے. کبھی بس کے بیٹھ کر کے بس اسٹینڈ تک چلے جاتے، سمجھاتے ہوئے ایسا کرنا، ایسا کرنا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ پروانی کی بات وہی فرماتے تھے اور تقریباً 2 گھنٹے کی ہوتی تھی. کبھی ان کے ایسا لگتا تھا کہ آج سمجھانے میں کثرت رہ گئی تو جماعتوں کو روانہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جماعتوں کو روک کہتے تھے کل اور سمجھائیں گے پھر روانہ کریں گے. اس لیے کہ جب تک آدمی کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور کام سمجھ میں نہیں آئے گا تو نہ اس کے لیے قربانی دے سکتا ہے، نہ اس کے لیے کسی چیز کو برداشت کر سکتا ہے، نہ کچھ لگا سکتا ہے. کام سمجھ میں نہیں آئے. آپ نے ایک آدمی کو شہر میں بھیجا اور اس کو کچھ کام ہی نہیں بتایا آپ نے کہ بھائی شام کو واپس آئے گا تو کچھ کر کے آئے گا کہ ڈھونڈ کے آئے گا؟ بتاؤ ڈھونڈ کے آئے گا. اس لیے کیونکہ بات سمجھائیں گے آپ نے. جب آپ اس کو 10 کام بتا کر بھیجیں گے کہ بھائی ان لوگوں سے پیسہ وصول کرنا ہے، ان سے آرڈر لینا ہے، ان کے پاس ہمارا مال گیا ہے، اس میں کچھ کمپلین آئی ہے، اس کو جا کر دیکھنا ہے، تو شام کو آئے گا تو سارے کام کر کے آئے گا. تو ایسا ہی میرے دوستوں ہمارے کام میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ کام کو اتنا سمجھایا جائے، اتنا سمجھایا جائے، اتنا سمجھایا جائے کہ کام کرنے والے کی طبیعت پر کام کے علاوہ کوئی گاڑیاں بچنا ہی نہیں چاہیے. جب کام کا کاغذ دل میں پیدا ہو جائے گا کرنے کا تو کام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. ہر چھوٹی بڑی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. چھوٹی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا.
اس لیے کہ امت میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے اور وہ خیر اجاگر ہوگی سمجھانے کے نتیجے میں. جب کام کو سمجھ لیں گے تو کام کے لیے سب کچھ کر لیں گے. اس لیے میرے دوستوں اس وقت میں ہمارے اپنے ملک سے لے کر پورے عالم میں کام کے سمجھائش کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آپ اللہ کی محسوس کرتے ہیں کہ جتنی جماعتیں ہماری نکل رہی ہے 3 دن کی 11,000 جماعتیں ہر مہینے میں نکلتی ہے تو سال کی کتنی ہوگی؟ تقریباً 1,30,000 جماعتیں ہوگی. اب ان میں سے کتنا مجمع ہوا ہے تو آگے بڑھتا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے. استقامت کتنے مجمع کو ملی ہے. اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بڑا مجمع وہ ہے کہ جو وقت لگانے کے بعد میں اس کی زندگی میں استقامت نہیں ہے. ایسی چلنے کی 11,000 جماعتیں نکل گئی. 11,000 جماعتوں میں سے واپس آنے کے بعد کتنا مجمع مقامی کام میں لگا. اس لیے کہ چلہ لگانا تھا 11 مہینے تو مقام پر کام کرنا تھا. وہ استعداد اس وقت پیدا ہوگی جب چلہ صحیح لگے گا اور جب 3 دن صحیح لگیں گے اور جب 4 مہینہ صحیح لگیں گے اور جب بیرون کا سفر بنیادوں کے ساتھ ہوگا اور جب ہمارے سارے کام کی جتنی ترتیب ہمارے باروں میں اللہ سے وہ دعوت قبول کریں گے جب وہ صحیح ہو جائے گی تو آگے کی شدت پیدا ہو جائے گی. 3 دن صحیح لگا دیا. صحیح لگانے کے معنی یہ ہے کہ وقت پورا لگائے اعمال پورے کرے. صحیح لگانے کی کیا معنی ہے کہ وقت پورا لگائے اور اعمال پورے. کہ بھائی 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 72 گھنٹے. ایک تو 72 گھنٹے پورے لگائے. 72 گھنٹے پورے لگائیں گے کب؟ جب آپ نکلنے کا زمانہ صحیح کریں گے تو 72 گھنٹے لگیں گے. ابھی تو 10 بجے 11 بجے 12 بجے جمعہ سنے کے لیے نکلتی ہے تو کبھی اثر نہیں ایسی جماعتیں نکلتی ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں. تو جب اتنی دیر سے جماعتیں نکلے گی تو کیوں بھائی اس کو کوئی بات سمجھانا قابو میں آئے گی؟ نہ سمجھانے والے کے پاس وقت ہے نہ سمجھنے والوں کے پاس وقت ہے. اگر ذرا سے آپ لمبی بات کر دیں گے تو جماعتیں ایک پتا کیا تھی انہوں نے تو اس لیے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ان کو لمبا جانا ہے اور کیا سمجھانے والے کے پاس بھی ٹائم نہیں. اس لیے تو میرے دوستوں وقت پورا لگا سب سے پہلی بنیاد ہے. ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے کرکٹ کون سے گھنٹے میں پہلے گھنٹے میں ہیں 20 میں ہیں کہ آخر میں. تو تربیت کی تلاش میں 72 گھنٹے پورے لگا اور یہ اس وقت میں کاموں میں آئے گا جب آپ نکلنے کا وقت صحیح کریں گے. چاہے رات کو فارغ ہو کر کے مسجد میں قیام کریں گے یا فجر کی نماز میں پیشی لے کر کے آتے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر. تو فجر کی نماز کو سمجھانا بھی آسان ہے اور سمجھنے والے کے پاس بھی وقت ہے اور سمجھانے والے کے پاس بھی وقت ہے اور مسلمانوں کے پاس میں بھی وقت ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. تو آپ جب ان کو سمجھائیں تو سمجھانے کے وقت میں اپنے ساتھ جو ایک ساتھی اور بھی رکھ لیں کہ جو ابھی اتنے زیادہ ماہر نہیں یہ بات سمجھانے میں لیکن کام کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو گیا ہے کام کے ساتھ محنت کے ساتھ نہیں ان کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ جو بات آپ اللہ پرانی بات کریں گے وہ نئے لوگ ان کے آپ کے ساتھ رہ کر سیکھیں اور آپ کے ہاتھوں مجمع کام کا بنتے رہنا چاہیے. پرانوں کے ہاتھوں کام کا صحیح روک ہے. کام کو صحیح کرنا اور کرنے والے آدمی کے لیے کرنا یہ محنت کا صحیح روک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اپنا کام انتر محنت کے ساتھ کرتے ہوئے آپ نے اپنا مجمع بنایا تو بات آگے تک چلی گئی اور قیامت تک کے لیے چلنے کے امکانات پیدا ہو گئے. اس لیے کرنا ہے اور مجمع بنانا ہے. تو مجمع کب بنے گا؟ جب ہم اپنے ساتھیوں کو لے کر سارے کاموں سے گزاریں گے. تو اس میں سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ سمجھائش کا نظام قابو میں آنا چاہیے اور نکلنے کا وقت قابو میں آنا چاہیے. اگر نکلنے کا وقت آپ رات کے قیام میں یا فجر کی نماز میں کر لیتے ہیں تو آپ کی روانگی قابو میں آئے کہ بھائی آ جائے گی کہ نہیں آئے گی کہ بھائی اس کو کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں فارورڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنی تشکیل کے وقت سے ہی آپ اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتائیں
کہ بھائی 3 دن جانا ہے، 72 گھنٹے لگانا ہے، اور نکلنے کا نظام یہ ہے کہ آپ کو بجٹ میں تیزی لے کر کے تیار ہو کر آنا ہے، نہ ہو کر تو واپس جانے کا موقع نہیں ہوگا۔ مسجد میں اس لیے ہے اپنا چائے بنا کر کھلا کے سمجھا کر انفارم کروانا ہے۔ ایسا ہی چلا ہے، ایسا ہی 4 مہینے، ایسا ہی اندرون اور بیرونی ہماری ساری محنت کا تعلق جو ہے وہ سمجھانے کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے سمجھانے کا نظام قابو میں آنا چاہیے کہ بھائی سارے لوگ اس کو اپنے قابو میں لائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو آج جو جماعتیں 3 دن کی، اور سب سے بڑی طاقت 3 دن کی ہے، اور آدمی تبلیغ میں جو آتا ہے تقریباً آنے والے لوگ 3 دن کے راستے سے آتے ہیں۔ اگر اس کا 3 دن صحیح لگ گیا، وقت پورا لگ گیا اور اعمال پورے ہو گئے، 3 دن میں کرنے کے سارے کام اس کے ہو گئے، بچنے کی چیز سے بچنا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 دن میں توبہ نصیب فرمائے۔ اس کام کا پہلا انعام تقدیر مولانا نے فرمایا مغفرت ہے۔ جب آدمی قدم اٹھائے گا تو اللہ سب سے پہلے گناہ معاف کرے گا، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ جب یہ اپنا وقت پورا لگانے کا فیصلہ کرے گا اور صحیح وقت لگانا شروع کرے گا تو اللہ سب سے پہلے اس کو توبہ عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے گی؟ توبہ۔ کہ معصیت میں آیا ہے تو معصیت والی زندگی سے توبہ نصیب فرمائے گی، اور اگر طاعت کے راستے سے آیا ہے تو اللہ عنابت عطا فرمائے گی۔ کیا عطا فرمائے گی؟ عنابت کی ہدایت کا یقینی سبب ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اس کو ہدایت دیں گے جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ جو طاعت کے راستے سے آیا ہے محنت میں تو اللہ اس کو عنابت دیں گے، معصیت کے راستے سے آیا ہے تو اللہ اس کو توبہ دیں گے۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے۔ ایک دن میں اللہ توبہ عطا فرما دیں گے، ایک دن صحیح لگا دیں گے۔ مجھے معلوم ہے ہمارے شہروں میں پہلی جماعت جب آئی ہے تو ایک دن کی جماعت نکلا کرتی ہے، اتوار کے دن صبح نکلتی تھی، شام کو واپس آتی تھی، اور وہ ایک دن اتنا اچھا لگاتے تھے کہ شام کو سارے روتے ہوئے واپس آتے تھے۔ ایک دن میں اتنی طاقتور محنت ہے، ایک دن میں اللہ توبہ نصیب فرما دے گا۔ توبہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ پچھلی ماں ہو کر آئندہ صحیح روپ زندگی کا قائم ہونے کے لیے راستہ ہے توبہ کا، کہ پچھلی سے توبہ کرے، آئندہ کے لیے صحیح عمل کرے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ سمجھائش۔ اب سمجھانے میں کیا کیا باتیں سمجھانی ہے؟ آپ تو پرانی ہیں، پہلے مذاکرہ ہے ہمارا، اس لیے کہ آدمی کی طبیعت میں بھولنا ہے۔ آدمی کی طبیعت میں کیا ہے؟ آدمی بھول جاتا ہے، پرانے سے پرانا آدمی بھول جاتا ہے، اس لیے بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بار بار مذاکرے کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یاد دلایا کرو، یاد دلانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ یہ آپس کا مذاکرہ ہے، حالانکہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے، لیکن آپس میں مذاکرہ کریں گے تو بات زیادہ ہو جائے گی۔ اب اس میں میرے بیٹوں کو جو باتیں سمجھانی کی ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو 6 نمبر سمجھانی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی میں پورا دین حقیقت کے ساتھ لانے کے لیے، اور ہر عمل اللہ کے مقبول ہو جائے اس لیے، اور پوری امت کے اختلاف ختم ہو کر امت ایک اور نیک ہو جائے، اس کے لیے بنیاد 6 نمبر ہے۔ حالانکہ یہ پورا دین نہیں ہے، یہ 6 صفات جو ہے وہ پورا دین نہیں ہے، لیکن زندگیوں میں پورا دین حقیقت کے ساتھ جو آئے گا اور محنت کی صحیح شکل زندگی میں جو قائم ہوگی، وہ 6 صفات صحیح شکل میں آنے کے نتیجے میں ہوگی۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے کام کرنے والوں کو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ کام نہ کر رہے ہوں اور وہ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو کام کر رہے ہیں۔ اور فرمایا میری نگاہ میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جس کو اللہ نے اس محنت کے ساتھ تعلق عطا فرما دیا، ہر وقت میں اپنی محنت میں، چاہے نکلنے کی محنت ہو چاہے مقامی محنت ہو، دونوں محنتوں کی ایک ہی بنیاد ہے، فرق صرف یکسوئی کا ہے اور اپنے گھر کاروبار کے ساتھ کرنے کا ہے، باقی جو بنیادیں ہیں وہ ایک ہی ہے، نکلنے کے زمانے کی بھی اور مقام پر رہنے کی بھی۔
اس لیے میرے محمد کو تو فرمایا کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ کام نہ کر رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو کام کر رہے ہیں. تو فرمایا میرے نگاہ میں کام یہ ہے کہ جس کو اللہ نے اس محنت میں لگا دیا ہر وقت میں اس فکر میں اس محنت میں اس دعا کے ساتھ رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 6 صفات کی حقیقت مجھے عطا فرما دے اور یہ 6 صفات امت میں جیتا ہو. اگر یہ 6 صفات زندگیوں میں حقیقت کے ساتھ آ جاتے ہیں تو دین پر کرنے کی طاقت بھی پیدا ہو جائے گی, محنت کی صحیح شکل کی قائم ہو جائے گی. دونوں چیزوں کی رعایت 6 نمبر میں. 6 نمبر اسی لیے محنت کو صحیح کر لے گی اور 5 نمبر زندگی میں دین پر آنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے. اس لیے سب سے پہلے 6 نمبر کی محنت سمجھانی کہ ہم نکلنے والا آدمی اپنی زندگی میں 3 دن میں محنت کرے کہ 6 صفات میری زندگی میں لانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. ایک تو اس کی مرض سمجھانی, ایک اس کی دعوت سمجھانی اور ایک اللہ کے سامنے راہداری اور دعا سمجھانی. کہ ہم نکلنے والا آدمی 6 نمبر کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت کرتے ہوئے محنت بھی کر رہا ہو, مس بھی کر رہا ہو, دعا بھی اللہ سے مانگ رہا ہو, امت کو دعوت بھی دے رہا ہو. سب سے پہلا کام یہ بچنے کی جتنی چیزیں ہیں اس سے بچتے ہوئے 3 دن لگایا جا رہا ہو, چلا 4 مہینہ اندرون بیرون لگایا جا رہا ہے. اس لیے کہ آدمی کی بڑھنے کے لیے تو دنیا میں ہے کرنا اور بچنا, اور کرنے میں انفرادی اعمال کی ہے اور اجتماعی اعمال کی ہے. اور اعمال آپ اللہ جانتے ہیں, اعمال ہدایت ہے, دعوت ہے, تعلیم ہے, ذکر و عبادت ہے, خدمت اور اخلاق ہے. ان اعمال کی انفرادی شکل بھی ہے, اجتماعی شکل بھی ہے. تو کرنے کے زمانے میں انفرادی اعمال بھی اور اجتماعی اعمال کی پابندی کرتے ہوئے اپنا ہر دل لگانا اور ہر جانے والی جماعت کو یہ بات سمجھانا ہے کہ ہر دن رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا کہ آج کے دن کیا ہوا, کیا رہ گیا. اگر سارے انفرادی اجتماعی اعمال ہو گئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اللہ ہمت دے گی تو صلاح سے شکر پڑے جو ہوتا. اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو کمی کی تلافی کرتے سے ہو. کمی رہ گئی ہے تو تصویر نہیں ہوئی تو تصویر پر کر سکے, قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں ہوئی تو تلاوت کرتے سے ہوئے. کوئی نفل رہ گئی ہے تو نفل پر کر سکے. انفرادی مطالعہ رہ گیا ہے تو اسے انفرادی مطالعہ کرتے سے ہوئے. اگر یہ کہ انفرادی اجتماعی کوئی عمل رہ گیا ہے اس کی تلافی ممکن ہے تو کرتے سے ہو. اور اگر تلافی ممکن نہیں ہے کہ درج کے وقت میں ہی درج کے بغیر گزر کے رکے رہے اور درج میں شرکت نہیں کیا, کیونکہ عمومی درج کے عشاء کے بعد نہیں ہو سکتا ہے. تو جو عمل نہ ہو سکتا ہو اس کے اوپر سچی پکی استغفار اور توبہ کرے. کیا کرے؟ سچی پکی توبہ اور استغفار کرے. اس لیے کہ کام کے کرنے پر خوشی نہ ہو اور کام کے چھوٹنے کا غم نہ ہو تو کام نہیں ہوتا. اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ سارے جو ہے وہ کام بنے. تو کام بنے گا شکر اور استغفار کے راستے سے. تو یہ باتیں اپنے مجمے کو سمجھائی جائے تاکہ کوئی ان آدمی کا ضائع نہیں ہونا چاہیے, ہر دن اس کا کام میں لگنا چاہیے. اس لیے کہ سارا وقت مل کر کے کام کا آدمی کو بنائے گا. 3 دن صحیح لگیں گے تو آدمی کے اندر استعداد پیدا ہوگی چیزیں کی, تو اس کی ذمہ داری پیدا ہوگا کہ دن کے لیے اتنا ملا ہے, چیزیں میں زیادہ ملے گا, چیزیں رکھا. چیزیں صحیح لگائے گا تو 4 مہینے کی استعداد پیدا ہوگی. 4 مہینہ صحیح لگائے گا تو آخر میں کام کرنے کی استعداد پیدا ہوگی. کام کا ہر حصہ آدمی کی استعداد پیدا کرنے کے لیے, لیکن وہ استعداد اس وقت میں پیدا ہوگی کہ جب آدمی اس کو صحیح کرے گا. اور صحیح کرنے کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی کے ساتھ ہر دن گزارنا ہے. اور یہ بات اپنے بچے کو سمجھانا ہے. اس لیے کہ یہ دونوں آدمی کے بچنے کے لیے ضروری ہے. کہ بچنے کی جتنی چیزیں ہیں اس سے بچنا یہ سمجھانا ہے کہ سوال سے لے کر لایعانی تک یہ ساری چیزوں سے بچتے ہوئے وقت کرنا ہے. اس لیے کہ آدمی کے علاج میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, دوائی کھانا اور پرہیز کرنا. دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا. دوائی کھائی لیکن پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی. جماعت میں نکل گئے لیکن کرنے کے کام کیے نہیں تو اندر میں کچھ آئے گا نہیں.
کرنے کے کام کیے، بچنے کی چیزوں سے نہیں بچا، پھر جو عمل کرنے والا ہے وہ چلا جائے، آگے یہ کہیں نہیں کیا ہے کچھ نہیں، 3 دن میں جیسا گیا تھا ایسا واپس آ گیا۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہے، انفرادی اجتماعی دونوں۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اجتماعی عمل سے آدمی کی تربیت ہوگی، یعنی آدمی بنے گا تربیت کے معنی، اور انفرادی عمل سے تربیت میں استقامت آئے گی، اللہ یاد آئے گی، اور جو اس محنت سے بنے گا اور بنا ہوا چلے گا، یعنی تربیت اور استقامت کے ساتھ اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے۔ اللہ کیسے کام لیں گے؟ قبولیت کے ساتھ، اور یہی اصل ہے کہ کام لیا جائے اور قبولیت کے ساتھ لیا جائے۔ ورنہ جہاں تک اللہ کی سنت ہے، ان اللہ یؤید دینہ برجل فاجر، کبھی کبھی اللہ اپنی دین کی تعریف کا کام فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں، تو کام ہو جائے گا دین کا، لیکن اس کو ملے گا کچھ نہیں فاسق فاجر کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مقبولین کو عطا فرماتے ہیں، فاجر کو اور فاسق کو نہیں عطا فرماتے۔ اس لیے میرے دوستوں، قبولیت کے ساتھ کام کرنے کی شرط ہے کہ تربیت اور استقامت کے ساتھ چلنا، اور تربیت اور استقامت زندگی میں پیدا ہونے کے لیے انفرادی اجتماعی دونوں اعمال کی پابندی انتہائی ضروری ہے اور ایک ساتھ ضروری ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کتابوں میں کہ میدان احد میں ایک عثمان نامی آدمی نے بڑا کام کیا کہ اکیلے نے 10 آدمیوں کو قتل کیا، تو پورے میدان میں واہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو جہنمی ہے، اتنا بڑا کام کرنے کے بعد فرمایا جہنمی، اور اس سے ایک قسم لگا اور اسے برداشت نہیں ہوا، اور اس نے اپنے کنجر کے ایک بھوک کر حرام اور بن کر جہنم میں چلا۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ ہم سے کام لے اور قبولیت کے ساتھ لے، اس کے لیے شرط ہے تربیت اور استقامت، کہ آدمی اس محنت سے بنے اور بنا ہوا چلے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ انفرادی اجتماعی اعمال کی دونوں کی پابندی کے ساتھ چلنا، بچنے کی چیزیں جتنی ہیں سوال سے لے کر لاجانی تک، ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے چلنا۔ 6 نمبر کی مسئلے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ کلمہ بنانے کی محنت میں لگنا ہے، نماز کے اندر میں یقین پیدا ہو جائے، احتساب پیدا ہو جائے، علم آ جائے، دھیان آ جائے، اخلاص آ جائے، جس کی محنت کرنا ہے کہ ہماری نماز پڑھ جائے، ہماری زندگی علم کی روشنی میں آ جائے، جہالت سے ہم نکل جائیں، اور اللہ ہم کو یاد ہو جائے کہ ہر حال میں ہم کو یہ یاد رہے کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، خبیر ہے، وہ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، انعامات بھی دے سکتے ہیں، پکڑ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دھیان نصیب کرنے کے لیے تلاوت ہے، تسبیحات کا اہتمام ہے، اذکار رسول اللہ کا اہتمام ہے، دعاؤں کی کثرت کرنا ہے تاکہ اللہ یاد رکھ سکے۔ اپنے اخلاق بنانے کے لیے ہر ایمان والے کو کی خدمت کرنا ہے، اور ایمان والا ہونے کے لیے سلسلے سے محبت کرنا۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ لوگ تو اللہ سے ان کو مان مانگتے ہیں، میں اللہ سے ایمان والوں کی محبت مانگتا ہوں، اور فرمایا انہوں نے کہ جو ہر ایمان والے سے جڑ جائے کہ ہمارا اپنا کوئی سرکل نہیں ہے، میں تو اس کے ساتھ ہی جاؤں گا، پوری امت ہمارا سرکل ہے، میں پوری میں امت میں سے ہوں اور امت کے لیے میں سب کے ساتھ جڑ سکتا ہوں، سب کو جوڑ سکتا ہوں، اور جو سب سے جڑ جائے سب کو جوڑ لے، اور جو معافی مانگنا چاہے اور معاف کرنا چاہے وہ موت تک ہے اس محنت میں کر سکتا ہے۔ ابھی یہ غلطی ہو جاتی ہے معافی مانگتے رہے، غلطی ہو گئی کسی نے میرے ساتھ کر لیا تو معاف کر لے، بڑے باپ کا نہ بنے گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اخلاق کی بچ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کرنے کے لیے نیتوں کو ٹھیک کرنے کی مشق کرنا ہے، اور دعوت کا کام سیکھ کرتے ہوئے ایسا سیکھنا ہے کہ زندگی میں داعی بن کر کے جینا ہے۔ اس لیے کہ جو داعی بن کر کے زندگی گزارے گا وہ کبھی مطلوب نہیں بنے گا۔ صحابہ دنیا میں دعوت کے ساتھ گئے ہیں،
تو دنیا کی کسی ماحول سے متاثر نہیں ہوئی، بلکہ جہاں بھی گئے ان کو اپنے جیسا بنا دیا، ان کی زبان بدل گیا، ان کے رواج بدل دیے، ان کا مذہب بدل دیا اور ان کو اپنے جیسا بنا دیا۔ اس لیے کہ دائی ہے کسی کی بات کو قبول نہیں کرے گی۔ اور آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ جس شہر میں جائے وہاں کا ہو جائے، جس ملک میں جائے وہاں کا ہو جائے، اس لیے کہ زندگی سے دعوت ختم ہوئی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، ایک تو ان بنیادوں کے ساتھ میں ڈرنے اور بچنے کے ساتھ میں چلنا ہے، یہی باتیں سمجھانی ہر جانے والی جماعت کو، اور اتنا سمجھانا ہے کہ جانے والے کے دماغ پر کام کے علاوہ کوئی داغیہ بچنا نہیں چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ 3 دن اس کو بنا دیں گے، اور 3 دن کے بعد آپ کا ہاتھ پیر بن جائے گا۔ چلا لگانے کے بعد ایک آدمی ظاہر نہیں ہوگا، 4 مہینہ لگانے کے بعد ایک آدمی ظاہر نہیں ہوگا، اور آپ چوکیور لگانے کے بعد میں اور اندرون میں کام کرنے کے بعد میں ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ محنت میں آگے بڑھتا جائے گا۔ اس لیے کہ آگے بڑھنے کے راستے ہی سے صحیح محنت تک پہنچنا ہوگا۔ اگر محنت میں آ کر کے چھوٹ گئی محنت تو کیوں ترقی ہوگی کہ ترقی ہوگی؟ کیوں ایک آدمی نے 4 مہینہ لگایا، پھر اس کے بعد محنت زندگی میں ختم ہوئی، سالانہ محنت بھی نہیں ہے، ماہانہ محنت بھی نہیں ہے، روزانہ کی محنت بھی نہیں ہے، یہ ترقی کرے گا کہ نیچے جائے گا؟ اچھا، لوگ مجمع نکلتا جاوے اور ضائع ہوتا جاوے تو ماحول بنے گا کہ ماحول کیسا ہے ویسے رہے گا؟ کیوں بھائی؟ ماحول کے بننے کے لیے ضروری ہے کہ جتنا مجمع وقت بتاوے وہ مجمع کام پر رہے، نیا مجمع تو تھوڑے عرصے میں ماحول بھی بن جائے گا، مجمع بھی بن جائے گا، اور آنا جانا لگا رہے گا تو لمبے زمانے تک یہ دونوں چیزیں قابو میں نہیں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں یہ دونوں چیزیں قابو میں آنے کی بنیاد یہ ہے کہ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں۔ ادھر تو تخلق نہیں ملے گا، آپ کو انتظار نہیں ملے گا، ایک آدھ گیا ہے تو اللہ نے ان کو واپس لایا ہے۔ جتنے آئے وہ کام پر جمے اور آگے بڑھتے گئے، تقاضوں پر چلتے گئے اور نئے لوگ آتے گئے، تو آپ دیکھو 23 سال میں کام پورا ہو گیا۔ اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں، آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں، تو آنا ہی آنا باقی رہے اور جانا ختم ہو، اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے راستہ ہے سب سے پہلے نکلنے والی جماعتوں کی سمجھائش کاموں میں آنی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھائش میں سب سے پہلے کرنے کے کام سمجھانا ہے، بچنے کی چیزیں سمجھانا ہے۔ کریں گے اور بچیں گے تو بن جائیں گے، 3 دن میں بنیں گے، چلے میں بنیں گے، وقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے۔ 3 دن میں 3 دن کا نفع ملے گا، چلے میں چلے کا نفع ملے گا، 4 مہینے میں 4 مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ دل کا رخ بھی صحیح کر دیں گے اور فکر کو بھی صحیح کر دیں گے، اور اس کے بعد میں صحیح فکر اور صحیح رخ کے ساتھ یہ جتنا چلتا رہے گا اس کا ہر قدم اس کو اللہ کے جنت کے قریب کرے گا۔ آدمی کا رخ صحیح ہو گیا، فکر صحیح ہو گیا تو اس کا کوئی کام دنیا نہیں رہے گا، اس کے سارے کام بھی بن جائیں گے۔ آپ کا گھر اس طرف ہے اور رخ بھی اس طرف ہے، تو آپ سائیکل سے بھی چلے جائیں گے اور بائک سے بھی چلے جائیں گے اور پیدل بھی چلے جائیں گے، آپ کا ہر قدم منزل کے قریب کرے گا۔ آپ کا رخ اس طرف ہے اور گھر اس طرف ہے، کیونکہ وہ جتنا تھوڑی دیر منزل کے قریب ہوں گے کہ دور ہوں گے، منزل سے دور ہوں گے۔ اس لیے رخ صحیح ہونا چاہیے، فکر صحیح ہونا چاہیے۔ تو رخ صحیح ہونے کے لیے سب سے پہلی بنیاد کرنا اور بچنا ہے، اس کے بغیر نکلنے سے آدمی نہیں بنے گا، کرنے کے کام کرنے سے اور بچنے کی چیزوں سے بچنے سے بنے گا۔ یہ پہلی غلط ہے ہماری محنت۔ تمہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے سکتے ہیں، اور پوری قوت کے ساتھ اپنے علاقوں میں، اپنے اپنی جہاں جاوے ضلعوں میں، 4 مہینے میں یا تقاضوں پر جاوے ملکوں میں یا 4 مہینے میں جاوے ملکوں میں، جہاں جاوے ہم کو یہ باتیں چلانی ہے پوری قوت کے ساتھ کہ سب سے پہلے جو چیز کاموں میں آنی چاہیے وہ سمجھائش کاموں میں آنی چاہیے، تب جا کر ہر جماعت کام پر پڑے گی۔ سمجھائے بغیر آدمی ایسے ہی گھومتے پھرتے واپس آ جائے، اور جب واپس آنے کے بعد میں جماعت نے کام نہیں کیا تو واپس آ کر کے ایک دن بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب ایک فرصت نے کام نہیں کیا، تبدیل کا تو فرصت ہوتی ہے نا، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، وہاں کام نہیں کیا تو واپس آنے کے بعد مجبوری میں کام کر سکتا ہے؟
ایک ڈیوٹی نہیں کر سکتے. اس لیے استقامت آ جائے اور کام میں بنے، اس کے لیے ضروری ہے کرنا اور بچنا اور نکلنے کا زمانہ ایسا سنبھالنا کہ ایک بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، ایک دن بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہر روز اپنا محاسبہ کرے تاکہ اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو تلافی فوراً ہو جائے اور پورا ہو جائے تو شکر کے ذریعے سے آگے بڑھ جائے. یہ پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد میرے دوستوں یہ سمجھانی ہے کہ ہماری جماعتیں جو جا رہی ہے اپنے آپ کو بنانے کے ساتھ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں جا رہی ہے. ہماری بنیاد تقریر نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب کا کئی منصوص ہے کہ ہماری اس محنت میں سب سے پہلے طاقت دل کی لگے، دل کی بےقراری اور بے چینی کی اور فکر کی، پھر اس کے بعد تقریر کی طاقت لگے اور اس کے بعد میں پھر زبان سے کچھ بولنا ہو جائے. جب یہ دو محنت کے بعد زبان کھلے گی تو اپنا اثر دکھائے گی. آپ تو جانتے ہیں کام ایسے لوگوں سے شروع ہوا جو دیکھ کر کتاب پڑھنا نہیں کرتے تھے. مسجد میں جاتے تھے، امام صاحب سے کہتے تھے امام صاحب کتاب پڑھ دو، ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اور پڑھ کر ہم کو سنا دو. ایسے لوگوں سے کام چلا ہے اور اتنا بڑا مجمع پورے عالم میں اللہ نے اس کی برکات کو کیا ہے ایسی کمزور لوگوں کے ذریعے سے. تو دوسری بات یہ سمجھانی ہے کہ ہماری نقل و حرکت کی بنیاد تقریر کی ہے، اس لیے کہ امت کو بھی معلومی ہے کہ ان پر کرنے کے وسائل کی ہے. کیا ہے؟ معلومات بھی ہے اور وسائل بھی ہے، لیکن زندگی میں دین نہیں ہے. تو دین نہ ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ دین نہ ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ دین پر چلنے کی طاقت نہیں. اور طاقت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات اور صفات کا یقین کمزور ہو گیا اور اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین کمزور ہو گیا. اس کے نتیجے میں دین پر چلنے کی طاقت کمزور ہو گئی. یہ دو چیزیں آدمی کو دین پر چلاتی ہے، ایک اللہ کی ذات اور صفات کا یقین، ایک اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین. فضائل کا جو تعلق ہے، بشارت اور انذار کا تعلق ہے، ترغیب و ترغیب کا تعلق ہے، اس سے آدمی میں طاقت پیدا ہوتی ہے دین پر چلنے کی. تو یہ طاقت جو ہے وہ صرف بیانات سے نہیں پیدا ہوتی. جب مسجد میں گئے 3 دن ٹھہرے اور وہ بیان کرتے رہے مسجد میں، سے نہیں ہوگا کام میرے دوست. اس لیے کہ دین معلوم بھی ہے، دین پر چلنے کے مسائل بھی ہے، لیکن اندر میں طاقت نہیں ہے. اب دیکھو جمعہ کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ خطبہ بھی ہوتا ہے، بیان بھی ہوتا ہے. عصر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ وہی کل کے پرانے نمازی ہوتے ہیں. دلوں میں رہنے کی استعداد کمزور ہو گئی. اس لیے میرے دوستوں ہماری نقل و حرکت کی دوسری بنیاد اپنے آپ کو بنانے کے لیے کرنے اور بچنے کے ساتھ میں ہر جگہ پر محنت کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. دوسری کی بنیاد ہے ہماری محنت کی. ہم جو دنیا میں دیکھتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو امت کی زندہ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ 3 دن کسی محلے میں جائیں گے، ضلع میں 4 وقت لگائیں گے، کئی بستیوں میں 4 مہینے میں کسی علاقے میں کام کریں گے. اس میں ہماری اپنی پابندی کے ساتھ میں دوسری بنیاد یہ ہے کہ وہاں پر جس مسجد میں آپ گئے ہو کام کو سامنے رکھ کر 2 دن 3 دن وہاں ٹھہر کر اور وہاں کی مسجد کے اطراف کے جگہوں کو تقسیم کر کے اپنے ساتھیوں کو تقسیم کر کے آپ 12 ساتھی ہیں، 6 ساتھی بات کر لیتے ہیں، 6 ساتھی نئے ہیں، نئے پرانے کی جوڑی بنا دو. مسجد کے اطراف میں 100 گھر ہے یا 150 گھر ہے، آپ نے 6 جماعتوں پر تقسیم کرو، 1 جماعت پر 25 گھر آئیں گے، ایک دن میں 8 گھر آئیں گے. ہر جماعت اپنے 8 گھروں کے جو مقیم ہیں ان سے ملاقات کا نظام بنا اور ان سے جا کر کے ملنے کا نظام بنا دیں. 2 دن میں 3 دن میں جہاں ملے وہاں جانا. گھر پر ملے تو گھر پر جانا، کھیت میں ملے تو کھیت میں جانا، کیرم کے طور پر ملے تو وہاں جانا. اس کے علاوہ اور کوئی کھیت کے بلائی کے طور پر ملے تو وہاں جانا. جہاں مسلمان ملے وہاں جانا اور جا کر صرف تشکیل نہیں کرنا. تشکیل ہمارا اپنی نمبر ہے، بلکہ سب سے پہلے ان کو
ایمان اور ایمان کا نفع سمجھانا. کیا سمجھانا؟ مانوس اور قریب کر کے ایمان اور ایمان کا نفع. جب ایمان کا نفع سمجھ میں آ جائے گا تو سولی پر بھی یہ ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا. اور جب ایمان کا نفع سمجھ میں نہیں آئے گا تو دوائی کے پتوں میں اپنے ایمان کو بھیج دے گا, گھر کی ریپیئرنگ پر اپنے ایمان کو بھیج دے گا, اسکول کی تعلیم پر اپنے بچوں کے اپنے ایمان کو بھیج دے گا. اس لیے کہ ایمان کا نفع معلوم نہیں. اس لیے ہر ایمان والے سے ملنا اور مل کر ایمان کا نفع سمجھانا اور ایمان سمجھانا, اور ایمان سمجھانے میں اللہ کی قدرت سمجھانا, اللہ کے احسانات سمجھانا, یہ بدیہی چیزیں ہیں, سمجھ میں آنے والی چیزیں. اور سمجھانے کے بعد یہ سمجھنا کہ اتنے بڑے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ہماری زندگی بنا دیں گے. اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے, حکموں پر چلنے کا ہے, نافرمانی سے بچنے کا ہے. تو حکموں پر چلنے کا نفع سمجھانا اور بے حکمی کا نقصان سمجھانا, یہ دوسری بنیاد ہے کہ دین پر چلنے کا کیا نفع ہے, بے دینی کا کیا نقصان, یہ سمجھانا پیار سے محبت سے. تیسری بات آخرت سمجھانا کہ جب حکموں پر چلیں گے اور نافرمانی سے بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بنا دیں گے. جو اصل زندگی ہے, آج آخرت نسیہ منسیہ ہو گئی ہے شہروں سے, جیسے مرنا ہی نہیں ہے, آخرت بھول چکے ہیں. تو آخرت کو یاد دلانا تاکہ ہر ایمان والا اللہ کے حکم کو پورا کرے, اللہ کو راضی کرنے کی جذبے سے اور اپنی آخرت بنانے کی جذبے سے. تو یہ بنیادیں سمجھا کر اللہ کے راستے میں ان کو نکلنے کے لیے تیار کریں. جتنے وقت کے لیے تیار کر سکتے ہیں, 4 مہینے کی جماعتیں ہیں تو 6 مہینے کی جماعتیں بنا لیں, 4 مہینے کی جماعتیں بنا لیں. 3 دن کی جماعتیں تو کم سے کم 3 دن کی 90 جماعت نکال کر کے آئے. کیا کر کے آئے 3 دن میں 90 جماعتیں نکال, 11,000 جماعتیں نکلتی ہے ہر مہینے میں 3 دن کی. اگر ہر جماعت 3 دن نکالے تو ہر مہینے میں 22,000 جماعتیں ہو گئی. کہ وہ 3 دن محنت کر کے 3 دن کی جماعت نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی. آج ذہنوں میں کام نہ ہونے کی وجہ سے جماعتیں نہیں نکلتی. اس لیے ہماری اس محنت کی دوسری بنیاد ہے, جہاں پر ہماری جماعت جائے وہاں گھروں کے رہنے والے ایمان والوں پر مل کر ایمان کا نفع سمجھا کر, دین پر چلنے کا نفع, اپنی دلی کا نقصان سمجھا کر, آخرت سمجھا کر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ جماعتیں جو نکلتی ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کر تقریر کرنے سے نہیں نکلتی, بلکہ لوگوں کے پیچھے دوڑنے سے, سمجھانے سے, تشکیل کرنے سے جماعتیں نکلتی ہیں. اس لیے دوسری بنیاد ہے کہ ایک گھر ایک پد سے جا کر ملنا, یہ باتیں سمجھانا, ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. اگر جماعت تیار ہو گئی ایک دن میں تو ان کی عوامی سمجھا کر ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کرنا کہ کیسے آپ کام کرو گے. جو باتیں آپ سمجھے اپنی جماعت کو سمجھائیں وہ ان کو سمجھائیں تاکہ اپنا وقت صحیح لگا. 2 دن میں بنی تو 2 دن میں روانہ کرے, 3 دن میں بنی تو 3 دن میں روانہ کرے. 3 دن آپ کے اندر محنت لگا دیا لیکن جماعت نہیں ملی, کوئی بات نہیں, گھبرانے کی بات نہیں, محنت پوری لگ گئی, کام ہو گیا. اس لیے کہ ہم کو محنت کا حکم ہے, نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, محنت ہمارے ذمہ ہے. محنت صحیح ہو جائے گی تو کام ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا, اس سفر میں فوری طور پر کچھ نفع نظر نہیں آیا, لیکن وہ محنت اللہ کے دربار میں ایسی مقبول ہوئی کہ آسمانی دنیا میں ہلچل کر گئی. فرشتوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی سمجھ دے ان دونوں پہاڑوں کو میرا ان کو چھٹی کرا, آپ سے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ نے فرمایا نہیں, کیا اولادیں اگر یہ نہیں مانتے ان کی اولاد مانے. محنت اصل ہے, محنت پوری ہو جانی چاہیے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ علیم و حکیم ہے, اپنے علم و حکمت سے کبھی جلدی نکال دیتے ہیں, کبھی دیر میں نکالتے ہیں. نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں, کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے محنت پوری کرنا. اسی کے ساتھ میں جماعت نکل گئی یا نہیں نکلی, 3 دن آپ نے محنت کیا تو جماعت نکل گئی تو روانی سمجھا کر اس کو آپ روانہ کریں. ہر جماعت روانی سمجھانا چاہیے. 3 دن میں آپ کو بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے. سمجھے جو سمجھے ہیں, جب کرنے کا ارادہ ہوگا تو سمجھ کر سنیں گے. ہم کو جہاں تک کہ جماعت نکالنا ہے اس کو سمجھانا ہے تو جب آپ سنیں گے تو سمجھ کر کرنے کی نیت سے سنیں گے تو اللہ یاد کر دے. اس نے سمجھا کر روان کو روانہ کرنا, یہ دوسرا کام ہے ہماری محنت میں. اب میرے دوستوں وہاں سے 10-12 آدمی نکلے یا نہیں نکلے جماعت, تو وہاں تو پیسوں کر دیں گے,
اور ان گھروں میں 200 مرد رہ گئے، 10-12 آدمی جماعتیں نکل گئے، اور مردوں سے زیادہ عورتیں رہ گئی اور عورتوں سے زیادہ بچے رہ گئے، تو ان کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہونے کا کیا راستہ؟ اس کے لیے ہماری محنت میں تیسرا حصہ جو ہے وہ ہر جگہ جہاں پر ہماری جماعت جائے وہاں مسجدوار جماعت نہیں ہے تو وہاں کے لوگوں کو مانوس کرنا، ان سے میل جول بڑھانا، ان کا اکرام کرنا اور ان کو اپنے ساتھ ایسا لگانا کہ وہ ہمارے سے چمٹے رہیں، کیا رہیں کام پر جائے تو فوراً مسجد میں واپس آئے گی، جماعت کے پاس رہیں گے، اتنا ان سے تعلق بڑھانا اور ان کو اپنی محنت کے شریک کرنا، اس لیے کہ مسجد و جماعت تقریر سے نہیں بنتی کہ بھائی آپ اس سے بھی تقریر کریں گے مسجد و جماعت کی کہ بھائی جماعت بچے کبھی نہیں بنتی ہے۔ تقریر سے آپ کسی کو تیرنا نہیں سکھا سکتے، کسی کو ڈرا بھی نہیں سکھا سکتے، تو اتنا بڑا کام نبیوں والا کام آپ تقریر میں کیسے سمجھیں گے؟ اس کے لیے ان کو مانوس کر کے اپنے ساتھ 2-3 دن ہم دن میں آ رہے اپنے ساتھ ان کو اعمال میں شریک کرنا، جب آپ سے تعلق ہو جائے گا تو آپ کی مشورے کے ساتھ رہیں گے تو مشورے کا عمل سامنے آئے گا، آپ کی تعلیم کے ساتھ رہیں گے تو تعلیم کا عمل سامنے آئے گا، تعلیم کی کتابیں سامنے آئیں گی، ان کی تعلیم کا طریقہ سامنے آئے گا۔ ملاقاتوں کے لیے جماعت کے نکالنے کے لیے آپ گھر گھر کی ملاقات میں جاؤ گے اور وہ رہبری آپ کی کریں گے تو ان کو گھر گھر کی محنت بھی سمجھ میں آئے گی، جماعت کے نکالنے کی محنت بھی سمجھ میں آئے گی، اور شام کو جب یہ گھروں میں آپ کے ساتھ رہیں گے تو گھر کی سمجھ میں آئے گا یہی 5 کام ہے، جب یہی 5 کام ہے کہ دوسرے کوئی 5 کام ہے، یہی 5 کام ہے، تو ان کو اپنے ساتھ محنت میں شریک کر کے ان کو ان اعمال سے گزارنا تاکہ کام کی کچھ نہ کچھ سوچ بوجھ ان کے اندر میں پیدا ہو، یہ سمجھانا ہر جانے والی بات کو کہ کام کی سوچ بوجھ سوچ پیدا ہوگی جب آپ کے ساتھ کریں گے۔ دوسرا یہ کہ ان کو کام کا نفع دکھانا، جب آپ 2-3 دن کسی بستی پر صحیح محنت کریں گے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ وہاں نمازی بڑھ جائیں گے۔ آپ دیکھ لو کہیں بھی جماعت جا کر کے محنت کرتی ہے تو نمازی سب سے پہلے تبلیغ کی محنت سے بڑھتے ہیں کہ پہلے 25 نمازی تھے 3 دن میں 50 نمازی ہو جائے، تو نفع بھی سامنے آیا اور محنت کی سوجھ بوجھ بھی سامنے آئی۔ اب آخری دن میں آپ ان کو ان اعمال کے لیے تیار کرو کہ بھائی ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے، آپ نے دیکھا نفع 3 دن محنت کا یہ کتنے نمازی ہو گئے، اور آپ نے ہمارے ساتھ رہ کر محنت کا طریقہ بھی سیکھا الحمدللہ، اب اس کو کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ تیار ہو جائیں گے۔ نفع دے کر آدمی کی طبیعت طاقت پڑتی ہے، تو جب تیار ہو جاتے 6 8 10 12 آدمی، یہی آپ کی مسجد و جماعت ہے، تو ہر جماعت جہاں کہیں جائے مسجد و جماعت مسجد میں نہیں ہے تو اس طریقے سے وہاں مسجد و جماعت بنائیں اور اکیلے مسجد و جماعت بنا کر ان کے اعمال کا وقت متعین کراوے ان کی زبانی کہ بھائی آپ مشورہ کون سی نماز کے بعد کریں گے، آپ تعلیم کون سی نماز کے بعد کریں گے، آپ ملاقاتیں کون سے وقت میں کریں گے، آپ گھر کون سے دن کریں گے، دوسرا گھر کون سے دن کون سے مہینے میں کریں گے اور کون سے ہفتے میں 3 دن لگائیں گے۔ اب انہوں نے بتا دیا تو آپ نے 3 ڈال دیا اس کو اٹھائیں گے۔ ہمارے دل میں کیا ہے؟ 3 ڈالنا ہے، ہر جگہ مسجد و جماعت بنانا۔ دیکھو اللہ نے دنیا کا نظام بھی ایسا بنایا ہے کہ ہمارے دل میں درخت اگانا نہیں کیا، ہمارے دل میں صرف گٹلی زمین میں صحیح رکھنا کیا۔ کیا زمین میں گٹلی صحیح رکھو اللہ درخت کرے گا، نقطے کو صحیح جگہ آپ رکھو انسان اللہ بنا دے گا۔ اگر آپ نے 5 جگہ نیچے ڈال دیا تو ہوگی کہ بھائی زمین کے نیچے 5 جگہ نیچے دور دور کے آپ نے ڈال دیا ہوگی، آپ زمین پر بیٹھ کر آتے تو ہوگی نہیں ہوگی۔ تو صرف صحیح طریقے سے گٹلی زمین میں رکھنا ہماری ذمہ ہے۔ درخت اللہ بناتے ہیں اپنی قدرت سے، نطفہ صحیح جگہ رکھنے کا حکم انسانوں کو ہے، اللہ انسان بناتے ہیں۔ ایسا ہی میں ہر جگہ مسجد و جماعت کا بیج ڈالنا، مسجد و جماعت بنانا اور ان کے اعمال کا وقت طے کرنا اور اللہ سے مانگنا کہ اللہ ان کو کام پر کھڑا کرے، تو اللہ ان کو کل کھڑا کرے، مہینے کے بعد کریں، جب کریں گے آپ کا اس میں حصہ ہوگا، اس لیے کہ آپ بیج ڈال کر کے آئے گا۔ بات سمجھ آئی؟ جس میں ہر جگہ مسجد و جماعت بنانا، یہ تیسرا کام ہے ہماری محنت کا۔
یہ سمجھانا ہے جانے والی جماعت کو کہ جانے والی جماعت میں جہاں جائے جماعت کے کرنے کی محنت کے ساتھ اپنے کرنے بچنے کی پابندی کے ساتھ میں مسجد وار جماعت بنا کر کے وہاں سے نکلے۔ اور اگر مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے تو اچھی طرح دیکھیے کہ نام کی ایک ایک کام کی معاف کرنا یہ میں کمزوری نہیں بیان کر رہا ہوں، اپنا کام ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کی ایسی نگرانی کرو جیسے اپنی کماری بیٹی کی کرتے ہو۔ اپنی کماری بیٹی کی کیسی حفاظت آدمی کرتا ہے کہ کہیں اس کو داغ لگ جائے، ایسا ہی ہم اپنے کام کی پوری طرح نگرانی کریں گے کہ اس کا نہج بدلنا نہیں چاہیے، اس کی روح بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، کام اپنی فطرت پر باقی رہنا چاہیے۔ کام کے اعمال مخصوص ہے، اس کے کرنے کے نہج مخصوص ہے، اس کی روح مخصوص ہے، اس کی روح بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، نہج بھی بدلنا نہیں چاہیے۔ تو یہ کام جو ہے وہ ہمیشہ آدمی کو اور امت کو بناتا رہے گا اور ماحول کو بھی بناتا رہے گا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائے تو اس کی حفاظت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ جماعت اگر مسجد وار جماعت کی کمزور ہے تو ہر جانے والی جماعت کو یہ سمجھاؤ کہ آپ جا کر دیکھو، اپنے کو کسی پر تنقید کرنے کے لیے نہیں دیکھنا ہے، کام کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں دیکھنا ہے، ہمارا کام ہے اس کو دیکھنا سمجھنا ضروری ہے کہ کیا روک ہے اس کے کام کا، کیا چیز کی کمزوری ہے یہاں پر مسجد وار جماعت میں۔ مشورہ ہو رہا ہے لیکن مشورے کا رخ صحیح نہیں ہے، تو آپ 2-3 دن قیام کریں گے اور محبت پیار سے کوئی وقت ایسا نکال کر کے ان کو آپ اس طریقے سے مشورے کے آداب سمجھا دو کہ ان کا مشورہ صحیح ہو، ان کی روزانہ کی محنت کا نظام ہی نہیں ہے۔ جب روزانہ کی محنت کا نظام نہیں ہوگا تو کام کیسے ہوگا؟ پورے کام تو اسی کو کہتے ہیں جو روز کیا جائے، کہ وہ دکان روز کھولتے ہیں، فیکٹری روز جاتے ہیں، آفس روز جاتے ہیں، ملازمت تو روز جاتے ہیں، اس لیے یہ کام ہے۔ تو آپ نے مسجد وار جماعت میں معلوم کیا کہ روزانہ کی محنت کا نظام نہیں ہے، تو ان کو اپنے ساتھ رکھ کر آپ جو جماعت نکالنے کی محنت کے لیے گھروں کی تقسیم کیے ہیں، جو بھی شکل تعین کیے ہیں، ان کو یہ بات یہ سمجھا تھا کہ ان کو روزانہ کی محنت پر ڈالیں کہ روزانہ کی محنت کریں اور محنت کا ایسا رخ قائم کریں کہ 1 مہینہ ہوتے آخری درجے میں 100% گھر اور 100% افراد کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب 100% ملاقات 1 مہینے میں ہوگی تو تعمیری کام ہوگا۔ ابھی تو محنت کا نظام یہ ہے کہ ہمارے پاس میں 2.5 گھنٹے کا نظام تو چوپٹ ہو گیا ہے دنیا میں، اللہ ماشاء اللہ ملاقاتوں کا نظام رہ گیا ہے، اور وہ بھی اتنا مردہ نظام رہ گیا ہے کہ اس مسجد وار جماعت کے لیے کہ سب کے ذہن خالی ہے، کیا کرنا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ ذہن میں نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کام کرو تمہارے راستے میں فلانے آدمی کا گھر بنتا ہے، اس کو مل کر آپ چلے، آپ نہیں جماعت نہیں جو آدمی کی ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر چلے کہ بھائی یہی محنت کرو گئے کہ دوسرا تو دیکھو پوری دنیا میں قومیں کالے اس سے میرے دوستوں محنت کے روپ سے تبھی کام دنیا جو کمی آ سکتے جاتے، محنت تو ہوتی ہے جو روز کیا جائے۔ جب آپ ایک آدمی کی ملاقات آج کریں گے اور 1 سال کے بعد کریں گے تو آپ بتاؤ اس ملاقات کا اثر باقی ہوگا کہ ختم ہو گیا ہوگا؟ تبھی تعمیری کام نہیں ہو سکتا۔ تعمیری کام اس وقت میں ہوگا جب ملاقاتوں کا ایسا سلسلہ آپ شروع کریں کہ آخری درجے میں 1 مہینہ ہے، 15 دن 20 دن میں ملاقات ہو جائے، اور ملاقات میں بھی آپ کو صرف تشکیل ہی نہیں کرنا ہے بلکہ 5 نمبر کی بات کرنی ہے، اور یہ دنیا کی باتیں کرنی ہے، ایمان کا نفع سمجھانا ہے، دین پر چلنے کا نفع، اپنے دین کا نقصان سمجھانا ہے، آخرت سمجھانی ہے، اور ان کی تشکیل کرنا ہے 4 مہینے سے لے کر کے مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے دین کو تیار کرنا ہے۔ تشکیل کہاں سے شروع کرنی ہے؟ 4 مہینے سے آپ گھبراؤ نہیں، لیکن آپ تشکیل 4 مہینے کی اس وقت میں کریں گے جب آپ کی مسجد میں 4 مہینے کی جماعت کا کوئی عنوان ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی مسجد میں محنت کا کوئی نظام سوچا ہوا ہے کہ ہمارے پاس میں 6 مہینے میں 4 مہینے کی جماعت نکلنی چاہیے فلانی تاریخ کو، اور اتنے ساتھی جماعتیں لے کر چلنے والے ہیں، ان کے ساتھ جماعتیں چلنے کی بننی چاہیے 6 مہینے میں 3 جماعتیں 4 جماعتیں 5 جماعتیں 6 جماعتیں، جتنی استعداد ہو اس استعداد کو سامنے رکھ کر آپ سوچیں، اور اتنی ہی جماعتیں 3 دن کی نکلنا چاہیے، جتنی چلے 4 مہینے کی اتنی 3 دن کی، یہی کام کا ہوگا۔
11,000 जमातें साल में चली की है तो 11,000 जमातें महीने में 3 दिन की है। आप देख लो कारगुजारी की, ये काम का अवसर है। तो आपका 3 दिन का निजाम कितना बढ़ेगा, इतनी चिल्ले 4 महीने की जमातें खुद तो खुद बढ़ेगी। इसलिए काम को बढ़ाने की आसान शक्ल है कि 3 दिन के निजाम को बढ़ाएगा। इसलिए 3 दिन का हफ्ता साथियों का तय करना, चिल्ले के लिए जमातों को सोचना, महीने तय करना, 4 महीने की जमात तय करना। अब आपके साथी जो मुलाकात में जाएंगे उनकी बात में वजन पैदा हो जाएगा। वरना तो कबड्डी में पाला छोड़कर आते हैं, ऐसा घर में पाला छोड़कर आते। कबड्डी खेले कभी आप? नहीं खेले। शहरी लोगों, देहाती लोगों को मालूम है कबड्डी पाला छोड़कर के घर में वापस आ जाए। इसलिए कि बहन खाली है तो क्या तस्वीर करेगी। जब अपनी मस्जिद में काम का आह्वान होगा 4 महीने का, जिले का, 3 दिन का, तो फिर आप 4 महीने से शुरू करके जबरदस्ती न करें। 4 महीने की बात और ईमान वाले की काम पर पड़नी चाहिए। इतने बड़े मकसद के लिए 4 महीना कोई बात नहीं, इसका दिन ये कहना चाहिए 4 महीना तो थोड़ा है। इतने बड़े मकसद के लिए ईमान बन जाए, आखिरत बन जाए, 30 जिंदगी में आ जाए, 4 महीना तो बहुत सस्ता सौदा है। अगर नहीं तैयार हुआ तो चिल्ले की तस्वीर करो, आपके पास चिल्ले की जमाते, चिल्ले के लिए नहीं तैयार हुआ जबरदस्ती न करो, समझाने में अपनी ताकत लगा दो। उसके बाद में 3 दिन की तस्वीर करो। जब आप मौत ऊपर से नीचे आओगे तो इंशाल्लाह 3 दिन में तो मना करेगा ही नहीं। जब आप किसी को मौत का पकड़ो तो बुखार पर राजी हो जाए, तो मौत का पकड़ दो तो ये मरने के लिए तैयार है, बोले मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे। अच्छा बुखार आएगा तो चलेगा, हाथ बुखार आएगा। तो जब ऊपर से नीचे उतरेंगे तो 3 दिन की जमातें खूब बढ़ेगी और फिर उसका सही वक्त लगाने के लिए समझाइश का निजाम काबू में लाना। अगर 3 दिन के लिए भी तैयार नहीं हुआ तो मुंह मेहनत नहीं करना, बल्कि आगे की बात करना। मस्जिद के किसी न किसी अमल के लिए उसको तैयार करें। ये आपकी कोई मजबूरी है, आप किसी वजह से नहीं जा सकते बाहर, कोई बात नहीं, आप मस्जिद के लिए अमाल होते हैं, किसी एक अमल के लिए सारे कर सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो कोई एक अमल के लिए आते हैं, नमाज के लिए आते हैं, पुरानी नमाज के बाद में मस्जिद की तारीफ होगी उसमें शरीक हो जाए, दर्श में शरीक हो जाए, या रोजाना की मेहनत होती है उसमें शरीक हो जाए, या 3 दिन में शरीक हो जाए। और किसी न किसी अमल के लिए और ईमान वाले को तैयार करें। जब मेहनत का निजाम कायम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता तामीरी काम होगा और फिजा बनना शुरू होगी। इसके लिए मेरे दोस्तों, अगर मस्जिदवार जमात में रोजाना की मेहनत नहीं है तो अमली तौर पर ये मेहनत को उनसे चालू कराना। जमातों का काम है, जो जमातें जाती है उसका ये तीसरा काम है कि जमात बन गई है तो बनाना, और बनी हुई जमात है तो इसको काम पर लगाना। जब इन 3 बुनियादों को सामने रखकर हर जमात काम करेगी तो दिन में सर बुनियादी की फुर्सत नहीं होगी याद रखो। और अगर ये बुनियादी नहीं है तो तबलीग में जितनी फुर्सत है और जितने खाना सोना है इतना दुनिया में कहीं नहीं। तो मैं गलत कर रहा हूं, सही कह रहा हूं। जितनी फुर्सत है और जितना खाना सोना तबलीग में है इतना दुनिया में कहीं नहीं। इसलिए कि ये बुनियादी जहनों में न होने की वजह से दिन पर काम की शक्लें हमारे सामने नहीं है, तो हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है। फुर्सत में क्या करेगा? आदमी सोएगा या खाएगा या मोबाइल देखेगा या लाइनी भी करेगा। तो इसके लिए सारी चीजों से निकलने का रास्ता है अपनी हर जाने वाली जमातों को ये बुनियादें समझाकर इन बुनियादों पर काबू पाने के लिए उनको कहना अपने आप को थकाना है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकसूद है कि हमारे काम में मकसूद ताब है। कितना बचा? अल्लाह कहते हैं चलो तो जल्दी समेट लेते हैं। हाँ, मौलाना इलियास साहब का मकसूद है कि हमारे काम में मकसूद ताब है। ताब कहते हैं थकाने को, कितने थक जाए एक अल्लाह को प्यारा करें। यकीन मानो आपने दिन भर काम किया, नतीजा कुछ भी नहीं निकला, लेकिन थके काम करते करते तो आपको सोते हुए भी अल्लाह को अच्छे लगोगे। और एक मकसूद ने यह फरमाया कि अल्लाह को जबले जो हर के पीछे है, अल्लाह कहाँ है? एक मेहनत का पहाड़ है, उसके पीछे अल्लाह है। तो दिन भर अपने आप को इन बुनियादों को सामने रखकर अपने आप को थकाना। और आखिरी काम मेरे दोस्तों ये है
کہ یہ دن بھر کی ساری محنتوں میں لگنے کے نتیجے میں جسم تیار ہوگا. کسان زمین پر محنت کرتا ہے دن بھر میں اور پھر اس کے بعد کھیت میں پانی چھوڑتا ہے تو کھیتی اٹھتی ہے. ایسا ہی جسم کے بعد اس میں روح بڑھ جائے اور کھیتی کی محنت کے بعد اس کے اندر میں روح جائے اس کے لیے رات کو اچھا وقت دے کر کے رات کو اٹھنا. اور جماعت کو یہ بات سمجھانا تحجد فرض نہیں ہے لیکن دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے. رات کو اللہ سے اپنا معاملہ کرنا اور رات کو اللہ کے سامنے اچھی نماز پڑھ کر آہوداری کرنا, لمبا قیام کرنا, لمبا رکوع کرنا, لمبا سجدہ کرنا اور بڑی بڑی صورتیں یاد کر کے پڑھنا, اچھی نماز پڑھنا. آپ رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر بھرم آ جاتا. ہم تو کہتے ہیں نقل والا کام ہے تو کوئی تو مشاورت کو تھوڑا لمبا رکوع کرے, تھوڑا لمبا قیام کرے, تھوڑا لمبا سجدہ کرے. لفظ یہ کہ اچھی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے نماز میں دعا میں آہوداری میں رکھی. اس لیے کہ میرے دوستو ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے. ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے. نقل و حرکت کی مثال قدر کی اس ندی کا بوتل ہے پانی نہیں پھر اس کی کوئی قیمت ہے اور پانی ہے تو اس کی 15 روپیہ قیمت ہے. دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے, شراب ہے تو 500 روپیہ ہے, چاندی ہے تو 1000 روپیہ ہے, سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے. ابھی بھی کہتے ہیں سب کی قیمت مظلوم کی وجہ سے ہوتی ہے, برتن کی قیمت اندر کی چیز کی وجہ سے. ایسا ہی ہماری اسلام کو برتن کی جو طاقت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے اور اس کے اوپر ملنے والی انعامات ہے اور اس کے بتائی دنیا میں جو مرتب ہونے ہیں اس کی روح دعوت اور دعا ہے. کہ ہماری اس محنت میں دعوت اور دعا کا عنصر غالب ہونا چاہیے, لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں اور غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ علم کے ساتھ. اس لیے گھنٹوں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر فضائل تعلیم بنے گا تاکہ یقین بنے کہ زندگی کو مال سے نہیں بنے گی ہمارے سے. یقین پیدا کرنے کے لیے گھنٹوں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنی دعوت کو علم سے مزین کرنا. سنی بات کٹائی بات میرے خیال میں میرے اندازے سے یہ بات انسان پکی ٹکی باتیں کتابوں میں اللہ والوں نے جمع کیا ہے اس سے کام کو لینا. اس لیے دعوت و دعا علم کے ساتھ اور دعوت و دعا ذکر کے ساتھ کہ ہم خود ہی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو اللہ کو لوگوں کو کیسے یاد کریں گے؟ کیونکہ سویا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے, جاگا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے. ہمارا اللہ سے تعلق بڑھے اس کے لیے عبادت کی کثرت کرنا, قرآن پاک کی تلاوت ہے, اذکار مصنوعہ ہے, دعاؤں کا اہتمام ہے, نوافل کی کثرت ہے, راتوں کا قیام ہے, ہر وقت کی تسبیحات ہے, قضا نمازوں کا پڑھنا ہے جو زندگی میں چھٹی ہوئی ہے تاکہ اللہ سے ہمارا تعلق روز بڑھے عبادت کا. صحابہ کی شان بتائی کہ صحابہ کیا ہے تو میں رخ کا منسوخ جاتا اور میں بہت رکوع کرنے والے اور بہت سیدھا کرنے والے. یہ صحابہ کی شان بتائی. فرسانوں میں نہا اور روبانوں کے لیے یہ کام ہے کہ دن کے شہ سوار ہے راتوں کی عبادت گزار ہے. دن کو اچھا اللہ کے دن کا کام کرنے والے ہیں, راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ ہونے والے ہیں. اس لیے دعوت و دعا علم کے ساتھ اور اللہ کے تعلق اور ذکر کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ ہی. اخلاق دعوت کا ہتھیار ہے. دعوت کا ہتھیار کیا ہے؟ اخلاق ہوں گے تو لوگ جو اس محنت میں آئیں گے اور ہمارے سے چمتے رہیں گے موت تک, اور اخلاق نہیں ہوں گے تو آگے چلے جائیں گے. آنا جانا لگا رہے گا, چھاؤ کی تلاش میں آئے تھے یہاں بھی چوکی ہوگی. اس لیے میرے دوستوں اپنے اخلاق کو اچھے بناتے ہوئے اس محنت میں چلنا کہ ہماری بات سے سب کو راحت پہنچے. سارے ساتھیوں کو آگے بڑھانے کا جذبہ, ان کو برخاست کرنے کا جذبہ, ان کے کام آنے کا جذبہ, ان کے حالات میں ان کی مدد کرنے کا جذبہ, تاکہ ہمارے ساتھی ہمارے اخلاق کی وجہ سے محنت میں لگے رہیں, ہمارے سے پچھڑے نہیں. اسی کے ساتھ منمانی کے ساتھ نہیں, قربانی کے ساتھ. منمانی سے آدمی نہیں بنتا, آدمی قربانی سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ قربانی سے. منمانی سے آدمی نہیں بنتا. زندگی پر علم کی خدمت کیا منمانی کے ساتھ, ثقافت کیا منمانی کے ساتھ, تبلیغ کیا یہاں تک کہ شہیدوں کے یاد نہیں بنے گا, جہنم میں جائے گا. اللہ میری آپ کی امت کی حفاظت فرمائے.
تو آدمی مربانی سے نہیں بنتا، آدمی قربانی سے بنتا ہے. تو قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جی چاہیے کو چھوڑنا. جی چاہیے کس کے لیے ہے؟ جی چاہیے پورا کرنے کے لیے نہیں، اس کے لیے اللہ کی جنت بنائی ہے، دنیا میں توڑنے کے لیے. اور جس دنیا میں جی چاہیے کو چھوڑنے کے لیے جو حکم کے مقابلے میں اور دعوت کے مقابلے میں جی چاہیے کو چھوڑیں. دنیا میں کوئی تقاضے ہیں ہمارے تو اس کو آگے پیچھے کریں گے، اس کو چھوڑنا نہیں. اس لیے کہ کوئی چیز ہم چھوڑ نہیں سکتے، بڑے کمزور ہیں. جیسے کھانا چھوڑ سکتے ہیں، سونا چھوڑ سکتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں، کمانا چھوڑ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز نہیں چھوڑ سکتے. اگر 2 دن میں کھانا نہ کھائے تو دن میں تالے بتا رہے ہیں، اور 2 دن نہ سوئے تو کی باتیں کرے. اس لیے میرے دوستوں کوئی بھی چیز چھوڑنا نہیں ہے، صرف آگے پیچھے کرنا. کہ حکم کو آگے کریں گے، دعوت کے تقاضے کو آگے کریں گے، اور اپنے دنیا کے تقاضوں کو نمبر 2 پر کریں گے پورا، لیکن نمبر 2 پر کریں گے. جب قربانی کے ساتھ کریں گے تو اللہ کیا دیں گے؟ سب سے پہلا انعام اللہ جو دیں گے وہ ہدایت کا دیں گے. میں نے آئے پڑھی تھی شروع میں ولدینا جاہدوا فینا کہ جو محنت قربانی کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور کی ضرور اس کو ہمارے راستوں کی ہدایت دیں گے. سب سے پہلا انعام ہدایت کا ملے گا. ہدایت اللہ کے خزانے کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. روزانہ ہدایت میں ترقی ہوگی، جتنی ترقی ہوگی اتنا دعوت کے کام میں ترقی ہوگی. نفع دے کر آدمی کی طبیعت کام پر چلتی ہے. جتنی روحانی ترقی ہوگی اتنا کام میں ترقی ہوگی. آج طبیعت کے نہ چلنے کی بنیادی وجہ ترقی کا رک جانا ہی. جب ترقی شروع ہو جائے گی تو تقاضے پورا کرنا آسان ہو جائے گا. تو پہلا انعام بھی ملے گا. دوسرا انعام اللہ جو دیں گے وہ حلال روزی اپنے خزانے سے دیں گے قربانی کا. جب قربانی ایک جگہ تک پہنچ جائے گی تو اللہ کے یہاں سے رزق کے دہاڑے کھلیں گے. یہ دوسرا انعام ہے. اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ عافیت کا دیں گے. کیا دیں گے؟ عافیت ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے عافیت مانگو. عافیت آ جائے تو جینا بھی آسان ہو جائے، مرنا بھی آسان ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صحابہ سے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ صحابہ کو فرماتے ہیں یاد کرو زمانے کو جب تم بہت تھوڑے تھے اور بہت کمزور تھے اور ہر وقت میں ڈر تم کو لگا رکھتا تھا کہ یہ مکہ کے ایمان ابھی ہم کو ختم کر دے، ہماری بات تو دنیا میں کرنے کی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ٹھکانا کیا مدینہ کا، اور ہم نے تمہاری مدد کیا، اور ہم نے تمہیں پاک نصیب کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے روزی بھی دیا اور عافیت بھی دیا اور مخالفتوں کو دشمنیوں کو ختم کر دیا. امن و امان کی فضا قائم کروا دیا. یہاں تک کہ وہ اور ان کی نسلیں صدیوں تک آتی اور کھلاتی رہی اور ختم نہیں ہوا. اور اس لیے کہ وہ اللہ کے خزانے سے آیا تھا اور نبوت کے کام کے راستے سے آیا. اس لیے میرے دوستوں اپنے اور امت کے مسائل کا حل کرنے کا شارٹ کٹ راستہ نبوت والا راستہ ہے. جن مسائل سے امت کو جا رہے اس سے نکلنے کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گا. آپ اندازہ لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف 23 سال میں کام ہو گیا. کیا کام ہوا؟ ہدایت اپنے مقام پر پہنچ گئی تھی. سارے ہدایت کے اس مقام پر تھے. آپ کے پتہ ہے میرے سارے صحابہ ستاروں کے مالک ہے جن کے پیچھے بھی چلو گے ان کو اللہ تک کہتے تک پہنچے. گمراہی ختم ہوگی، ہدایت کا اعلیٰ معیار قائم ہو گیا. روزی اللہ کی طرف سے ان کو اتنی ملی کہ صحابہ 1000 سال تک دنیا کے پیچھے محنت کرتے تو اتنی نہیں مل سکتی تھی جو اللہ نے صرف 25 سال کے عرصے میں کیا. 23 سال نبوت کا زمانہ ہے اور 2 سال صدیق اکبر کا زمانہ، یہ لگنے ملنے اپنے کا زمانہ ہے اور ملنے کا زمانہ ہے. اس کے بعد اللہ نے اتنا دیا کہ صدیوں تک کھاتے کھلاتے رہے دن ختم ہو گئے. اور اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا کیے کہ ساری مخالفتیں ساری دشمنیاں ختم ہو گئی. مدینہ منورہ کی طرف سے وہ دہلی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا ہے اپنا
پورے ارادے سے ہاتھ لمبا نہیں کر سکتا ہے، پورے ارادے سے پیر لمبا نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے ایسا نظام قائم کیا کہ ایک لڑکی یمن سے نکل کر مکہ مدینہ آتی ہے، نہ اس کو اپنے زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہے اور نہ اپنے عصمت کی لٹنے کا خوف ہے. ایک آدمی عراق سے آتا ہے، پوچھا کیسے پایا لوگوں کو؟ پتا میں نے ایسا پایا تھا نہ میرا بھی وہ کے باقی جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ایسے سارے ہوتے. اتنی بڑی عافیت کی حالت اللہ نے پیدا کی. اس میں میرے دوستوں ہماری جتنے مسائل ہیں ان مسائل کے حل ہونے کا راستہ یہ اللہ نے محنت عطا فرمائی ہے. اور یہ محنت کی ابتدائی شکل ہے. جب یہ صحیح ہوتی رہے گی تو اس کے راستے سے اللہ تعالیٰ اس سطح تک پہنچائے گی جو سطح مطلوب ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور دین کی محنت کے اعتبار سے. اور جب ایک طرفہ وہاں تک پہنچے گا تو اللہ اس مسئلے کو ذریعہ بنائیں گے دنیا میں حق کے زندہ ہونے کا اور غلط زندگیوں کے فیل ہونے کا. کیونکہ یہ مسئلہ اس کے لیے تیار ہے، اور پر تیار ہے اس کے لیے. اور اس کی کیا اعلیٰ شکل کیا ہے؟ ایک اپنے کام کو صحیح کرنا ہے، اپنی محنت میں آگے بڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ محنت کو صحیح کرنا ہے اور محنت میں آگے بڑھنا ہے. ایک آدمی آج جب تبدیل کا آیا اس سے ہم 3 چلہ 4 مہینہ مانگتے ہیں اور 25 سال سے ہم کام کر رہے ہیں وہی مانگ رہے ہیں، وہی نہیں تھا. کیونکہ پہلی کلاس میں زندگی میں رہے تو کہیں کے سمجھا دیتا ہے کہ ہر سال ترقی کرے گا، کیا کرے گا. اسی طرح ہماری مطلب یہ کرے کہ ہم بھی اس محنت میں تقاضوں کو سامنے رکھ کر چلیں کہ بھائی کون کو چلنے کے لیے تیار ہے. اللہ کو چاہیے، اللہ کو دل فرمائے، اللہ ان باتوں کا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا. سبحان اللہ اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.